الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الرشيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق الله العلي العظيم صلوات علی محمد بزرگان محترم و نوجوانان عزیز، مختار نامہ کے عنوان سے یہ فکر و بحث کا 5واں مرحلہ ہے۔ جو باتیں میں نے آپ کی خدمت میں اب تک گزارش کی اس کا مغز اور ماحصل چند جملوں میں دہرا دیا جائے۔ گفتگو ہماری اس مرحلے تک پہنچی کہ یہ آسان نہ تھا ایک انسان کے لیے کہ جو قید میں ہے اور اس کے پاس بظاہر کوئی وسائل نہیں ہیں اس بات کے کہ وہ اپنے ارادے کو پورا کر لے اور ایک حکومت قائم کر کے دو بڑی طاقتوں سے لوہا لینے میں کامیاب ہو جائے۔ ایک طرف بنی زبیر کی حکومت ہے اور دوسری طرف شامی حکومت ہے، دونوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ آسان مرحلہ نہیں ہے، لیکن بتائید پروردگار جناب مختار نے اس مرحلے کو طے کیا اور کوفے میں حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اس کامیابی کے پیچھے ایک بہت اہم کردار توابین کا ہے کہ جن کے متعلق میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ جماعت جنہوں نے مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ہاتھ پر جنہوں نے میدان صفین میں امام کے ہاتھ پر اپنی سابقہ زندگی سے توبہ کی اور جو یہ ارادہ لے کر میدان جنگ میں پہنچے تھے، جن کے سید و سردار جناب سلیمان ابن سرد خزائی تھے، جن کے لیے مولا کے یہ جملے موجود ہیں، چونکہ پیشانی زخمی تھی ایک موقع پر جب امام کی خدمت میں آئے تو امام نے کہا کہ تم شہادت کے متمنی ہو، ہر مومن کی تمنا شہادت ہونا چاہیے۔ امام کی یہ گواہی اور امام کا یہ کہنا کہ تم شہادت کے متمنی ہو، یہی جناب سلیمان کے کردار کی بلندی کے لیے کافی ہے۔ اور واقعاً اگر آپ دیکھیں تو ناقابل یقین سی بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک چھوٹی سی جماعت، یعنی 1,00,000 کے مقابلے پر 4,000 سے 10,000 تک کی تعداد جناب سلیمان کے لشکر کی لکھی ہے، اور 1,00,000 کا لشکر ہے جسے لے کے اپنی شرط کے مطابق جو مروان سے شرط رکھی تھی کہ میں مقابلے کے لیے جاؤں گا اور شام کی فوج مجھے اس میں طاقت فراہم کرے گی۔ ابن زیاد 1,00,000 کا لشکر لے کر آیا، ادھر صرف 4,000 یا 10,000، کم سے کم 4,000، زیادہ سے زیادہ 10,000 ہیں۔ یقین آتا ہے کہ 10,000 1,00,000 کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور پھر جو جنگ کا نتیجہ ہوا وہ بالکل ناقابل یقین ہے کہ یہ جنگ کرتے ہوئے راہی ملک عدم ہوئے، شہادت کا جام انہوں نے نوش کیا،
راہ وفا میں اپنی قربانی پیش کر گئے، لیکن دشمن کے بھی 40,000 ظالموں کو واصل جہنم کیا۔ ابن زیاد کی کمر ٹوٹ گئی ایک اعتبار سے کہ ایک چھوٹی سی جماعت کا مقابلہ جو ہماری فوج کے مقابلے میں یعنی 1/10 ہے، اس کا مقابلہ اس انداز سے کیا جائے کہ اپنی فوج کا 40% نقصان، تو یہ بہت بڑا نقصان تھا، اور جبکہ ابھی ایک بڑا مقابلہ اس کے لیے باقی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کل کہ جناب مختار کوفے میں ہیں، قید ہیں کچھ زمانے کے لیے، دوسری مرتبہ قید کیا گیا، 2 مرتبہ دربار میں پیش کیا گیا، جو میں نے عرض کیا کہ ایک بار جب اہل حرم اسیر ہو کے آئے، دوسری بار جب ابن زیاد نے رہا کیا، اور ایک مرتبہ حجاج بن یوسف ثقفی کے دربار میں گرفتار کر کے آپ کو لایا گیا، جس کا کل بیان کسی حد تک میں کر سکا۔ 2 مرتبہ قید ہوئے، ایک بار وہ قید جس کا تذکرہ دوسری تقریر میں آیا، اور دوسری مرتبہ ایک مختصر مدت کے لیے کہ جب جناب سلیمان ابن سرد خزائی نے قیام کیا تھا، اس وقت مختار قید میں تھے، اور اس وقت عبداللہ بن یزید نام کا ایک شخص کوفے کا گورنر تھا، اس نے جس وقت مختار قید میں ہیں جناب مختار کے گھر کو لوٹنے کا حکم دے دیا، اور آپ کا گھر بھی لوٹ لیا گیا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب آپ سے ملنے والے جو آتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس اتنی طاقت ہے، وہ کوفے کے حالات اس وقت ایسے ہیں کہ اگر آپ کہیں تو ہم حملہ کر کے آپ کو آزاد کرا لیں، مگر مختار کا بار بار ایک ہی بیان تھا کہ جلدی نہ کرو، طاقت جمع کرو اور دوسرے علاقوں کے اندر پیغامات پہنچاؤ۔ وہ لشکر جو آپ نے اس وقت تیار کیا تھا کہ جو جناب مسلم کا ساتھ دینے کے لیے آ رہا تھا کوفے کی طرف، ان سب کو پیغامات پہنچائے جا رہے تھے کہ تم نے اس وقت جو خدمت انجام دی وہ ادھوری رہ گئی چونکہ جناب مسلم شہید کر دیے گئے، لیکن اب موقع ہے کہ کوفے والوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور ظالموں کو، قاتلوں کو چن چن کے قتل کیا جائے۔ ان تک پیغامات جا رہے ہیں، قید میں رہتے ہوئے یہ سارے اہم کام ہیں جو مختار انجام دے رہے ہیں، یہاں تک کہ پھر عبداللہ ابن عمر کے ذریعے ہی آپ کو آزادی ملی، پھر ان کو خط لکھا، پھر ان کا حکم آیا اور اس طرح آزاد کر دیا گیا۔ اب جناب مختار آزاد ہیں، اور ادھر وہ 3 مراکز جن کا تذکرہ میں بار بار آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں کہ شام میں حکومت ہے عبد الملک ابن مروان کی، مروان، اس کے بعد عبد الملک ابن مروان، اور یہ پورا سلسلہ کہ یزید کے بعد بنی مروان میں حکومت منتقل ہوئی، جنہوں نے دین کو ایسا برباد کیا، ایسی تباہی کی، اور اس قدر اخلاقی پستی کے اندر امت مسلمہ کو مبتلا کر دیا۔ اس لیے کہ یہ ایک اصول ہے کہ اکثریت جو ہے عوام کی وہ حاکم کی راہ پر چلتی ہے، کہ حاکم کا جو مذہب ہوتا ہے وہی عوام کا مذہب ہو جاتا ہے۔ لہذا بنی مروان کیسے کیسے جرائم ہیں ان کے، یہ موقع تو نہیں ہے، مگر اتنا اشارہ کیے دیتا ہوں کہ انہوں نے قرآن پہ ظلم کیا، انہوں نے سنت پیغمبر کو پامال کیا، انہوں نے عقائد کا مذاق اڑایا، انہوں نے یہ عقیدہ پیش کیا کہ اوروں کے لیے اصول اور ہوتا ہے، حاکم وقت کے لیے اصول اور ہوتا ہے، اور یہ فرشتے جو یہاں بیٹھے ہیں اور جو لکھ رہے ہیں یہ حاکم کے لیے نہیں ہوتے، لہذا اس کے لیے کچھ بھی نہیں لکھا جاتا۔ یعنی اس طرح کے عقائد، ایسے نظریات، ایسی باتیں، اور اتنی توہین، مسجد کی توہین، نماز کی توہین، قرآن کی توہین، شریعت کی توہین، رسالت کی توہین، عقائد کی توہین، تمام ان کے سیرتوں میں آپ کو نظر آئے گی۔ بربادی کا دور ہے یہ جو دور گزر رہا ہے، اور واقعاً اس دور میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد پھر دین مٹ گیا ہوتا اگر یہاں پر سید الساجدین زین العابدین حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام کا عظیم کردار نہ ہو۔ اس لیے کہ یہی وہ زمانہ ہے، یہی وہ سلسلہ ہے کہ جس نے اس اعتبار سے لوگ انتظار کر رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اور حاکم وقت جو شراب کے نشے میں چور ہے وہ اپنا امامہ، نماز فجر کا وقت ہے، اپنا امامہ اور اپنی کنیز کو پہنا کے کہتا ہے کہ آج میری جگہ تو جا کے نماز پڑھا دے۔
وہ نماز پڑھانے آ جاتی ہے اور لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں. یہ پستی ہے, یہ اس دور کے اندر یہ پستی ہے. اور اگر آپ واقعاً دیکھیں تو جس پستی کی طرف مذہب جا رہا تھا, جیسے ختم ہو رہا تھا, اخلاقی طور پر جس طرح پامال ہو رہی تھی شریعت اور امت, اگر یہاں پہ ائمہ کا کردار نہ ہوتا تو سب کچھ ختم ہو گیا ہوتا. تو یہ بنی مروان ہے کہ جن کی یہاں پہ حکومت ہے, بنی زبیر ہے کہ جن کی طاقت بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور اب بصرہ اور کوفہ دونوں ان کے تسلط میں آ چکے ہیں. بصرہ میں, یعنی میں اب زمانہ تھوڑا آگے بڑھ گیا اس لیے کہ وقت کم ہے, بصرہ میں مصعب ابن زبیر ہے کہ جس کو گورنر بنایا گیا ہے, اور مصعب ابن زبیر کے بننے سے پہلے بصرے کی کیفیت بھی وہی ہے کہ صبح کا حاکم کوئی اور ہے, شام کا حاکم کوئی اور ہے. یعنی ایک عجیب سی کیفیت ہے کوفے کی اور بصرے کی, دونوں کبھی کوئی حکمراں ہوتا ہے. بنی زبیر والے کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ اپنا پرچم لہرا دیتے ہیں کہ زبیر کے زیر تسلط چلا گیا. کبھی حاکم شام کے طرفدار کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ شام کا پرچم لہرا دیتے ہیں. یہ کیفیت ہے. ایسے میں جو بات آگے بڑھ گئی تھی وہیں سے بات کو شروع کریں. عبداللہ ابن متی ہے کہ جو کوفے کا گورنر ہے. عبداللہ ابن متی کوفے کا گورنر ہے. جناب مختار آزاد ہو چکے ہیں. تمام لوگوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں, جو خطوط لے کر آئے ہیں ان خطوط کو پہنچایا جا رہا ہے اور دعوت دی جا رہی ہے کہ اب یہ بہترین موقع ہے کہ ہم قاتلان امام حسین کو ان کے انجام تک پہنچائیں. میری مدد کرو, میرے دست و بازو بنو, میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اس اہم معرکے میں. یہ پیغامات سب تک پہنچ رہے ہیں اور ان ساری میٹنگز کی اطلاع بار بار مخبر دے رہے ہیں آ کر کے دیکھو حکومت کمزور ہو رہی ہے. عبداللہ ابن متی کو بار بار اس کی اطلاع دی جا رہی ہے کہ اگر تم ہوشیار نہ ہوئے, اگر تم نہ چونکے تو کوفہ ہاتھ سے چلا جائے گا. اسی اسنا میں وہ واقعہ پیش آتا ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جناب ابراہیم کا کردار بہت ہی اہم کردار یہاں پر قرار پاتا ہے کہ جناب ابراہیم بار بار جناب مختار کی طرف سے دعوت دیے جانے پر اس دعوت کو قبول نہیں کرتے اور کھڑے نہیں ہوتے اور قیام نہیں کرتے اس وقت تک جب تک وہ ڈیلیگیشن واپس نہیں آ جاتا کہ جس کو تصدیق کرنے کے لیے جناب محمد حنفیہ کے پاس بھیجا ہے. اور جب وہاں سے وہ پلٹ کر آتے ہیں اور اس بات کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ ہاں مختار کو جناب محمد حنفیہ نے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی خاموش تائید سے ذمہ داری دی ہے, تو اس کے بعد اب وہ موقع آتا ہے کہ جناب ابراہیم ابن مالک اشتر جناب مختار کے ہاتھ پر انتقام شہداء کی شرط کے ساتھ بیعت کر لیتے ہیں. اور اب یہ دو طاقتیں ایک ہو چکی ہیں. آہستہ آہستہ چونکہ جناب ابراہیم ابن مالک اشتر بھی ایک بڑی شخصیت ہیں اور کچھ خاندان ایسے ہیں کہ جو زیادہ تعارف کا موقع نہیں لیکن اشارہ کر رہا ہوں کہ کچھ خاندان ایسے ہیں جو اہل بیت کے ایسے وفادار ہیں کہ اس خاندان کا ہر فرد اہل بیت کا وفادار نظر آئے گا, اور کچھ خاندان ایسے ہیں جو ایسے بدترین دشمن ہیں کہ وہاں کا ہر فرد آپ کو اہل بیت کا دشمن نظر آئے گا. دونوں اسی مختار نامے کے اندر آپ کو نظر آئیں گے. ایک مالک اشتر کا خانوادہ ہے کہ جہاں ابراہیم ابن مالک اشتر اگر نہ ہوں اور ان کو ہٹا لیا جائے اس تحریک سے تو جناب مختار کی یہ تحریک ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتی. ایک اہم رول جو ادا کیا سلیمان ابن سرد نے, اور دوسرا اہم رول جو جناب ابراہیم ابن مالک اشتر نے ادا کیا ہے جس کو ابھی عرض کرتے ہیں. تو راتوں میں میٹنگز ہو رہی ہیں, پیغامات پہنچ رہے ہیں. بالآخر یہ طے پایا کہ 14 ربیع الاول بروز جمعرات رات کے وقت ایک دم سے انقلاب بپا ہوگا اور کوفے کے اندر سے اس ظالم حکومت کا خاتمہ کر کے سب سے پہلے دارالامارہ پہ قبضہ کیا جائے گا, اور اس کے بعد جیسے جیسے طاقت بڑھتی جائے گی پھر انتقام کی اس مہم کا آغاز ہوگا. اشارہ یہ تھا ہر محلے کے اندر جو سردار ہے اور جو اس مہم کا طرفدار ہے وہ نظر رکھے گا اس خاص وقت پہ جو معین کر دیا گیا. جناب مختار کے گھر کی چھت پر ایک آگ روشن کی جائے گی. یہ علامت ہوگی اس بات کی کہ اب سب کو ایک ساتھ اٹھ کھڑے ہونا ہے, اور پھر سب اپنے اپنے سردار جو ہیں اس آگ کو روشن کریں گے اور پھر ایک دم سے سب نکل پڑیں گے, کوفے کے اوپر قبضہ کر لیا جائے گا. یہ بات طے تھی, لیکن اس سے ایک دن پہلے اتفاق سے جناب ابراہیم ابن مالک اشتر رات میں
मुख्तार से मुलाकात के लिए आ रहे थे कि कोतवाले शहर जो अब्दुल्ला इब्न मुती की तरफ से है, अब्दुल्ला इब्न मुती की तरफ से अयास इब्न मजारिब, इसने रास्ता रोक लिया और इसने कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं, आपको नहीं जाने दिया जाएगा। नतीजा यह हुआ कि कुछ देर तक तो जनाब इब्राहिम खामोश रहे और जब देख लिया कि अब कोई चारे कार नहीं है तो कूफे की फिजा में पहली मर्तबा इब्राहिम की तलवार बेनियाम हुई और चंद लम्हों के बाद अयास इब्न मजारिब और उसके तमाम साथियों को वासिल जहन्नुम कर दिया। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। ये एक दिन पहले वाकया पेश आ गया, 1 या 2 दिन पहले ये वाकया पेश आया। रात का वक्त है, अयास को मारा जा चुका है। इब्राहिम फौरन आके जनाब मुख्तार को बताते हैं कि मामला यह है कि रास्ता रोका था, मार दिया गया। अब अगर इस वक्त 2 दिन का इंतजार किया जाए या अगली रात का इंतजार किया जाए तो उस वक्त तक वो सारी दुश्मनों की ताकत जमा हो जाएगी। लिहाजा अब जनाब मुख्तार कहते हैं कि अल्लाह जो करता है बेहतर करता है, शायद हमारे लिए यही वक्त ज्यादा मुनासिब है, लिहाजा वो काम जो बाद में होने वाला था उसको आज ही अंजाम दिया जाए और यहीं से इस मुहिम का आगाज किया जाए। मुहिम का आगाज कैसे हो? इसलिए कि अब जो महलों के अंदर दूसरे अफराद हैं, जो सरदार हैं कबीलों के, जो इस मुहिम के, इस तहरीक के दस्तोबाजू बनने वाली शख्सियात हैं, उन तक पैगाम पहुंचाना आसान नहीं है। इसलिए कि उनको बता दिया गया कि इस वक्त से पहले अगर किसी किस्म का कोई हंगामा हो, अगर किसी किस्म की कोई आवाज हो, अगर कोई दावत दी जाए तो समझना ये दुश्मन का फरेब है और इस फरेब के अंदर मुब्तला न होना। अब ऐसे में पैगाम पहुंचाना ये एक बहुत मुश्किल काम है। इधर अयास इब्न मजारिब की इत्तला पहुंचती अब्दुल्ला इब्न मुती को और हरकत में आ जाती है सारी मशीनरी। वो कहता है कि सबसे पहले जाके जो अहम महल्ले हैं, जिनमें एक शाकरिया महल्ला है, कहा वहां जाकर पहरे लगा दो, इसलिए कि इस महल्ले के अंदर 1400 अफराद हैं जो अहले बैत के आशिक रहते हैं और जिनसे अंदेशा है कि वो फौरन इस मुहिम के लिए खड़े हो जाएंगे। यहाँ पर पहरे बिठा दिए गए। दूसरे इलाकों के अंदर पूरी तरह से वो जहां जहां से उम्मीद है कि यहाँ से ज्यादा ताकत निकलेगी, उन सब जगहों पर हुकूमत के सिपाही पहुंच गए। बड़ा मुश्किल मरहला है, लेकिन अब देखिए कैसे तायीद गैबी हुई, जो मैं बार बार अर्ज कर रहा हूं कि ये एक फर्द का काम नहीं था, उसके लिए मुमकिन नहीं था जब तक गैब की ताकत शामिल ना हो जाए और उस तरफ से तायीद ना हो। इधर ये अयास इब्न मजारिब का पूरा खानदान, इसका बेटा, वो पहुंचा और उसने जाके अब्दुल्ला इब्न मुती से कहा कि मेरे बाप को मार दिया गया। रोता हुआ अपने खानदान को लेकर पहुंचा के मेरे बाप को मार दिया गया और आप क्या कर रहे हैं उसके लिए। तो ये वैसे ही परेशान था, इसने कहा कि यूं आंसू ना बहाओ, अगर बाप से इतनी मोहब्बत है तो बाप का इंतकाम लो, कुछ सिपाही लो, जाओ इंतकाम लो। इधर से इसको रवाना किया और दूसरी तरफ से एक दूसरा शख्स जिसका नाम हिज्र बिन सईद है, उसको रवाना किया, जिसका खास मकसद यह था उसको भेजने का कि जनाब मुख्तार जिस इलाके में हैं उसको पूरी तरह से वहां पे कर्फ्यू नाफिज कर दिया जाए और वहां कोई जाने ना पाए और फिर मजीद कुछ सिपाही आए और फिर मिलकर हमला कर दें और रात में मुख्तार का काम तमाम कर दिया जाए। इधर से ये लश्कर रवाना हो चुका था, उधर से इसने अपने खानदान वालों को जमा किया, दूसरी ताकत जमा की और इनको लेकर चला। अब रात की तारीकी, तंग गलियां, दोनों रवाना हो रहे हैं। न जाने किस मौके के ऊपर दोनों एक दूसरे के सामने आ गए। ये समझे कि वो मुख्तार के साथी हैं, वो समझे कि ये मुख्तार के साथी हैं। आपस ही में तलवार चली और इतना खून बहा कि दोनों की ताकत खत्म हो गई और ये तायीद गैबी थी जो अल्लाह की थी। एक सलावत पढ़ते मोहम्मद वाले। आग रोशन की गई और कूफे की फिजा में पहली मर्तबा वो नारा गूंजा, या लसारातिल हुसैन, ऐ इंतकाम में खून शोहदा लेने वालों, कहां हो? अपने घरों से निकलो, अपनी शमशीर को बेनियाम करो। इसलिए कि अब ये मौका है कि कूफे की फिजा के अंदर अहले बैत के चाहने वालों की आवाजें गूंजें और परचम लहराए। लेकिन अब पैगाम पहुंचाना उन लोगों तक कि जो ये समझ रहे हैं बैठे हुए
کہ یہ کوئی دھوکہ ہے, یہ کوئی فریب ہے, اور اپنے گھر سے نکلتے نہیں. ان تک پیغام پہنچانا آسان نہیں تھا. کہا کہ طاقت جلدی جلدی جمع کی جائے. اس میں ایک اہم مرحلہ, ایک جگہ ہے کہ جہاں شامیوں کی مسجد تھی, اور اس مسجد کے چاروں طرف کم سے کم 400 چاہنے والے رہتے ہیں. یہاں تک پیغام پہنچانا تھا. یہ پیغام پہنچانا آسان نہ تھا. بہرحال یہ جناب ابراہیم نے ذمہ داری لی. ابراہیم گئے, جو ناکہ بندی تھی اس کو توڑا, ان تک پیغام پہنچایا. 400 تلواریں بے نیام ہوئیں. ادھر وہ 1400 افراد تک پیغام پہنچانا ایک مشکل کام تھا. کیسے وہاں تک پہنچا جائے؟ کعب نام کا ایک سپہ سالار ہے کہ جس کو وہاں پہرے کے اوپر معین کیا گیا ہے. ایسے میں کردار ہے ایک شخص کا, ایک عام سا شخص بشیر نام, وہ کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ مجھے یہ ذمہ داری دیجئے, میں ان تک پیغام پہنچاتا ہوں. کیسے پیغام پہنچاؤ گے؟ کب وہ آپ میرے اوپر چھوڑ دیں کہ میں پیغام کو پہنچا دوں گا وہاں تک. اس شخص نے اجازت لی, اس کے بعد چلا. اس نے اپنا امامہ اتار کے اپنے گلے میں ڈالا, اپنے لباس کو پھاڑا, مٹی کے اندر لوٹا, اپنے اوپر کھروچیں لگائیں, اور ایک مظلوم سا انداز میں داخل ہوا. کعب نے جب دیکھا کہ کوئی آ رہا ہے, روکا کہ بھئی تم کون ہو, کہاں سے آ رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں تو یہاں پہ پردیسی ہوں, میں باہر سے آیا ہوا تھا, اس محلے میں میرے عزیز رہتے ہیں, میں ان تک آنا چاہتا تھا, مگر جہاں میں رکا ہوا تھا جس سرائے کے اندر, وہاں مختار کے سپاہیوں نے حملہ کر دیا, اور اس حملے میں مجھ کو زخمی کیا, مجھے قتل کرنا چاہتے تھے, میں کسی طرح اپنی جان بچا کے وہاں سے آیا ہوں, اور آپ کی مہربانی ہو اگر آپ مجھے جانے دیں. یہ ایک سیاسی چال تھی کہ جس میں کعب نے کہا کہ اچھا چلے جانے دو. یہ یہاں تک پہنچا, اور اس طرح اطلاع ہوئی ان 1400 سپاہیوں کو ایک کے بعد ایک, کہ جو اس مہم کے بہت اہم دست و بازو تھے, ان تک پیغام پہنچا کہ ایک دن پہلے یہ معاملہ ہو گیا ہے اور اب سب کو نکل کھڑے ہونا ہے. اور اس طرح یہ 1400 تلواریں بے نیام ہوئی. اور اب کوفے کی فضا کے اندر حامی بھی نکل آئے, دوسرے بھی موجود ہیں, تلواریں چل رہی ہیں. عجیب سی ایک کیفیت ہے. یہ رات بڑی عجیب رات تھی. میں مختصر کرتا ہوں بات کو کہ اس رات کی صبح آتے آتے جناب مختار کی حکومت قائم ہو چکی تھی, اور جتنے ظالم تھے انہوں نے اپنے آپ کو دارالامارہ کے اندر بند کر کے اندر سے دروازے بند کر لیے تھے. ایک صلوات پڑھ دے محمد وعلیہ. دارالامارہ میں عبداللہ ابن مطیع اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہے. ہر طرف ایک عام پیغام پہنچ چکا ہے کہ مختار کے ساتھیوں نے کوفے پر قبضہ کر لیا ہے, ظالموں کو شکست ہوئی ہے, اور بڑا نقصان اس رات میں ان ظالموں کو ہوا. اب عبداللہ ابن مطیع کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ کیسے پیغام بھیجے, اور کیسے مزید طاقت منگائے. 3 دن اس محاصرے کو گزر گئے, اور جب ابن مطیع نے دیکھا کہ کوئی طریقہ نہیں ہے, تو اس نے ایک پیغام جناب مختار کو بھیجا کہ دیکھو اس موقع پر میں نے تمہاری مدد کی تھی کہ جب ابن زبیر تم کو قتل کرنا چاہتا تھا تو میں نے طائف جانے میں تمہاری مدد کی تھی, تم کو سواری بھی دی تھی, تم کو زیادہ سفر بھی مہیا کیا تھا, لہٰذا آج اس احسان کا بدلہ اتارو, مجھے نکل جانے دو. میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے خلاف کوئی سازش نہیں کروں گا, کوئی حرکت نہیں کروں گا کسی طرح کی, اور میں یہاں سے چلا جاؤں گا, مجھے جانے دو. جناب مختار نے ابراہیم سے مشورہ کیا, اور بات یہ طے ہوئی کہ اس کو رات میں نکل جانے دیا جائے. پیغام پہنچایا گیا کہ رات میں فلاں دروازے سے تم خاموشی سے نکل جاؤ, اگر تم چپ چاپ چلے جاؤ گے تو تم کو کوئی مزاحم نہیں ہوگا, تم کو روکا نہیں جائے گا. رات کو جب یہ نکلا تو خود مختار ملاقات کے لیے آئے, اس کو سواری دی, زیادہ سفر دیا, اور کہا دیکھو تم نے احسان کیا تھا, اس کا بدلہ میں نے اتار دیا, لیکن اب اگر تم کسی جرم کے اندر ملوث پائے گئے تو پھر میری تلوار پہ تمہارا خون حلال ہو جائے گا, لہٰذا چلے جاؤ, یہاں سے راستہ کھلا ہوا ہے. یہ یہاں سے نکلا, اور کچھ دیر کے بعد ہی خاموشی سے واپس آ کر ابو موسیٰ اشعری کے یہاں اس نے پناہ لی. دیکھیے یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا کہ بڑے کردار ہیں جو اس مختار نامے کے اندر آتے ہیں, اور اصل مسئلہ ہی یہ ہے کہ ہم اس قیام کو, کوفے کی اس تاریخ کو دیکھتے ہوئے یہ دیکھتے چلے جائیں کہ کس کس طرح سے اہل ایمان کو دھوکہ دیا جاتا ہے, فریب دیا جاتا ہے,
اور کیا کیا چالیں ہیں جو دشمن استعمال کرتا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ کبھی دولت کا سہارا لیا جاتا ہے اپنے دین کو ظاہر کرنے کے لیے, کبھی خریدا جاتا ہے مفتیوں کو, علماء کو, اہل قلم کو, مقدس مآب جو معاشرے کے اندر مشہور ہیں, اور ان کے ذریعے سے اپنی بات پہنچائی جاتی ہے. یہ ہوتا رہا ہر دور میں اور ہوتا رہے گا, اس لیے کہ یہ تاریخ ہمیشہ اپنے آپ کو دہراتی ہے. لہذا جہاں پر بھی اس گفتگو کو ہم سنیں اور یہ مرحلے آئیں تو اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ میں موجودہ کردار میرا کیا ہے, اور اگر ایسے حالات میرے سامنے آ جائیں تو میں کہاں ٹھہرتا ہوں, میں کس طرف ہوں. اس لیے کہ دونوں کردار سامنے ہیں. یہ کردار آپ کو نظر آئیں گے. کبھی آپ کو قاضی شریح نظر آئے گا, قاضی شریح گزر چکا لیکن کتنے قاضی شریح آپ کو اس دور میں نظر آئیں گے. کبھی آپ کو اس دور میں ابو موسیٰ اشعری نظر آئیں گے, کبھی آپ کو اس دور میں معقل جیسے جاسوس نظر آئیں گے جو اپنی دولت کے ذریعے سے دین کی خدمت کرنے کا بہانہ کر کے دین کو برباد کرتے نظر آئیں گے. کبھی آپ کو ایسی قوتیں نظر آئیں گی جو قسم کھا کر اپنے تقدس کی, اپنی وفاداری کی یقین دلائیں گی, لیکن اس کے بعد اصل ان کا مقصد یہ ہوگا کہ دین کو کھوکھلا کر دیں, دین کو ختم کر دیں. لہذا بڑا ادارہ اس وقت ہمارے پاس وہ عزاداری سید الشہداء ہے, یہ فرش عزا ہے, اور فرش عزا کے تعلق سے دشمن یہ سمجھ چکا ہے کہ ان کو قتل کرنے سے, ان کا خون بہانے سے, ان کو مارنے سے یہ ختم ہونے والے نہیں ہیں. لہذا اب اس نے ہماری صفوں میں جگہ بنا لی ہے, صفوں میں جگہ بنا لی ہے. یہ لمحہ فکریہ ہے, بہت چونکنے اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ یہ بس اتنا عرض کرتا ہوں کہ پوری طول تاریخ میں آپ دیکھتے نظر آئیں تو آپ کو دو طرح کے دشمن ہمیشہ نظر آئیں گے. ایک جو ذکر حسین کے دشمن ہیں, ایک جو فکر حسین کے دشمن ہیں. ہمیں ذکر حسین کے دشمن کا بھی مقابلہ کرنا ہے, فکر حسین کے دشمن کا بھی مقابلہ کرنا ہے. ذکر حسین کے دشمن سے مقابلہ کرنا ہے تو عزا خانوں میں آئیے, فکر حسین کے دشمن سے مقابلہ کرنا ہے تو مسجدوں کو آباد کیجیے. قرآن کی بہار, صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. چنانچہ یہاں سے ابن مطیع دوبارہ واپس آیا, ابو موسیٰ اشعری کے یہاں اس نے قیام کیا. ارادہ اس کا کسی بھی طرح سے کوفہ مجھ کو واپس مل جائے, میں اس کو حاصل کر لوں, لیکن اب یہ اتنا آسان نہ تھا. اطلاع ملی جناب مختار کو, پھر پہنچے, پھر ایک مرتبہ سامنا ہوا, کہا ایک اور میں تجھ کو موقع دیتا ہوں, چلا جا یہاں سے, لیکن یاد رکھ کہ یہ آخری موقع ہے میری طرف سے. اس نے بڑی قسمیں کھائیں, بڑے عہد کیے, یہاں سے چلا گیا, اور یہاں سے یہ سیدھا بصرے پہنچا, اور بصرے جا کے اس نے مصعب ابن عمیر سے مدد طلب کی کہ تم مدد کرو, اس لیے کہ کوفہ ہاتھ سے نکل گیا تو بہت بڑا نقصان ہوگا. مصعب ابن عمیر نے پیغام بھیجا اپنے بھائی کو مکے کہ کوفہ ہاتھ سے نکل گیا ہے, آپ وہاں سے کچھ طاقت بھیجیں, کچھ سپاہیوں کو بھیجیں تو مقابلہ کیا جائے. لیکن وہاں عبداللہ ابن زبیر کے سامنے اپنے مسائل تھے. طائف کے اندر بغاوت ہو گئی تھی, یہ جس کی وجہ سے وہ خود پریشان تھا, تو اس نے جواب یہ دیا کہ بھائی میں اس وقت تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا, اگر تم اپنی طاقت کے سے کوفہ واپس لے سکتے ہو تو مقابلہ کرو, ورنہ خاموش بیٹھو. مصعب, دیکھیے یہاں کردار سامنے آتے ہیں. مصعب ابن عمیر جس کو بھائی نے ہی گورنر بنایا ہے, اپنے بھائی سے مدد طلب کرتا ہے. وہ کہتا ہے اس وقت موقع نہیں ہے, تو بجائے اس کے کہ اس نازک موقع کو سمجھ کے اپنے بھائی کے لیے حالات سازگار کرے, یہ یہاں سے قاصد کو شام بھیجتا ہے, اس لیے کہ اس کے دل میں بھی خلیفہ بننے کی تمنا ہے. لہذا شام بھیجتا ہے کہ میرا بھائی میرا اس وقت ساتھ نہیں دے رہا ہے, کوفہ نکل چکا ہے, کوفہ اس کے اختیار میں تھا, اگر تم شام سے فوج بھیج کے میری مدد کرو تو میں کوفہ اور بصرہ دونوں میں تمہارا سکہ چلا دوں گا, تمہارا خطبہ پڑھوا دوں گا, تمہارا پرچم لہرا دوں گا. یہ پیغام وہاں پہنچتا ہے, اور وہاں سے شامی فوجیں اس بات, اچھا یہ جس وقت پیغام پہنچا
اس سے ذرا سے پہلے ایک واقعہ ہوا، اس کو میں عرض کر دوں. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد والے. کچھ مجبوری خطابت کی ہے کہ کچھ واقعات پہلے کے بعد میں اور بعد کے پہلے میں بیان کرنے پڑ رہے ہیں تاکہ بات مکمل ہو جائے. ہوا یہ کہ جس وقت جناب مختار کی حکومت مضبوط ہو گئی کوفے کے اندر، وہ ابھی بات کا مرحلہ ہے مگر میں اس کو یہاں بیان کرنے پہ مجبور ہوں. تو آپ نے 3 قاتل ایسے تھے جو یہاں سے فرار اختیار کر گئے اور شام جا کے انہوں نے پناہ لے لی تھی. وہ شام کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے. اس موقع پر جناب مختار نے اپنے قاصد کو، اپنے سفیر کو شام کے دربار میں بھیجا کہ ہم تم سے جنگ نہیں کرنا چاہتے، چونکہ تم قتل سید الشہداء میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے. مروان کے بیٹے کو یہ کہلوایا، بس ہم اتنا چاہتے ہیں کہ جو قاتل تمہارے دربار میں چھپے ہوئے انہیں ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہمارا مقصد پورا ہو جائے. اور یہ پیغام لے کر ابو عمرہ کیان کا 3 جگہ بہت اہم کردار ہے جو اس پورے قیام میں نظر آتا ہے. ایک کہ جب کوتوال شہر عبداللہ بن انصاری کو بنایا گیا، اس وقت نائب کوتوال شہر کا انتظام دیکھنے کے لیے وہ کیان کو بنایا گیا. اور دوسرا یہ اہم موقع کہ جہاں اپنا قاصد بنا کر، اپنا سفیر بنا کر بھیجا، یہ دونوں ادھر اس کا خط اور ادھر مختار کا قاصد، دونوں پہلے مختار کا قاصد پہنچائے اور بعد میں اس کا خط پہنچائے. صبح شام کا فاصلہ ہے، 1 دن کا فاصلہ ہے، بس اتنا ہی فاصلہ ہے. جب یہ قاصد وہاں پہنچا اور اس نے یہ پیغام دیا، یہ قاصد پہنچا، معلوم ہوا کہ مختار کا قاصد کوفے سے آیا ہے، تو اس کے تکبر اور غرور کا عالم یہ تھا کہ اس نے چاہا کہ مختار کے سفیر کو دربار میں ذلیل کیا جائے، عبد الملک ابن مروان نے. لہذا جب وہ داخل ہوا تو اس کو بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں دی. ابو عمرہ کیان کو بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں دی، کوئی کرسی خالی نہیں. اس وقت ایک شخص یروشلم کا حاکم تھا، وہ وہاں پہ موجود تھا. اس نے اس سے کہا کہ تم تھوڑی دیر کے لیے مجھے اپنی جگہ دے دو تاکہ میں اپنا پیغام پہنچا سکوں. تو اس نے پلٹ کے کہا کہ کیا تو نے اس دربار کو بھی کوفے کا دربار سمجھ رکھا ہے جہاں مختار جیسے ناہنجار کی اور جو جملے گستاخی کے کہے کہ اس کی یہاں پہ حکومت ہے. بس یہ وہ موقع تھا کہ جہاں پورے دربار نے مختار کے سفیر کی جرت دیکھی کہ اس نے فوراً ایک خطبہ دیا بڑے شجاعت کے ساتھ اور کہا کہ اس دربار کا تقابل مختار کے دربار سے کر رہے ہو، جہاں یتیموں کی سرپرستی کی جا رہی ہے، جہاں ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کیا جا رہا ہے، جہاں رقم جو بیت المال کے اندر غاصبانہ طور پر مسلمانوں کا حق جمع کیا گیا تھا اب اس کو مستحقین تک تقسیم کیا گیا، اور جہاں سے اہل بیت کو تحفے بھیجے جا رہے ہیں، اس لیے کہ یہی وہ موقع تھا، پہلی مرتبہ تاریخ میں وہ موقع آیا کہ اہل بیت تک ان کا حق ایک حکومت کے ذریعے سے بھیجا گیا ہے. جو میں نے عرض کیا یہ تک ذرا سے آپ حضرات آگے بھی تشریف لے آئیے، تھوڑا سا پیچھے جگہ ختم ہو رہی ہے. ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیں محمد. یہ خطبہ مکمل ہوا اور عبد الملک ابن مروان کی زبان سے نکلا کہ یہ زندہ رہنے کے لائق نہیں ہے، میں اس کا سر تن سے جدا دیکھنا چاہتا ہوں، اس کا سر تن سے جدا کرو اور نیزے پہ بلند کر کے مختار کو بھیجو تاکہ یہ ہمارا جواب وہاں تک پہنچے. فوراً حکم پہ عمل ہو جاتا، مگر دربار کے اندر ابو ہریرہ کا بیٹا موجود تھا. اس نے کھڑے ہو کے اعتراض کیا، اس نے کہا کہ نہیں، یہ بات مناسب نہیں ہے، تمہاری بہت اس سے بدنامی ہوگی، اس لیے کہ یہ سفیر ہے اور ایک سفیر کے اوپر یہ ظلم نہیں کیا جاتا. آپ دیکھیں تاریخ ابھی زیادہ فاصلہ نہیں ہوا، لیکن بہرحال شام کے دربار میں اتنا خیال تو کیا جا رہا ہے کہ ایک سفیر کو قتل نہیں کیا جاتا، ایک سفیر کے سر کو نیزے پہ بلند نہیں کیا جاتا. اس تجویز کو بہرحال حاکم نے منظور کیا اور کہا کہ بس جا کے اتنا کہہ دو کہ قاتلوں کو تمہارے حوالے کرنا تو دور ہے، ہم ایک لشکر جرار لے کر آ رہے ہیں، تم کو قتل کریں گے، اور
کوفے کو واپس اپنے اختیار میں لیں گے. یہ جواب لے کے یہاں سے یہ واپس پلٹے. ادھر ابن عبداللہ ابن مطیع اس نے اپنا مصعب ابن زبیر کے ذریعے سے اور دوسرے علاقوں سے جہاں جہاں بھی شامی اور زبیری موجود تھے ان سب کو ایک کیا, اور ان سب کو ایک کر کے کہ ہمارا اس وقت دشمن ایک ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے, اس سے ہم انتقام لے لیں, بعد میں ہم اپنے معاملات کو دیکھیں گے. اور اس طرح 30,000 کا ایک لشکر لے کر جناب مختار کے مقابلے پر آ گیا. ابھی حالات یہ ہیں کہ ابھی تو حکومت قائم ہوئی ہے, ابھی تو دارالامارہ پہ قبضہ ملا ہے, ابھی تو عالم یہ ہے کہ ایک اگر آپ دیکھیں واقعی کتنے لوگ ہیں اس کوفے کے اندر, اب بھی قاتلان حسین چھپے ہوئے ہیں, وہ موجود ہیں, زبیری موجود ہیں. ایک چھوٹی سی اقلیت ہے, ایک چھوٹی سی اقلیت ہے جو جناب مختار کے ساتھ ہے. اس اقلیت کا اس طرح اس حکومت کو حاصل کر لینا یہ کسی کرشمے سے کم نہیں ہے. اور میں نے عرض کیا کہ اس میں تائید غیبی نہ ہو تو یہ ہو نہیں سکتا, یہ ممکن نہیں ہے. ایسے میں ایک جنگ کا سامنا ہو جائے تو اس جنگ کا مقابلہ کرنا کتنا مشکل کام ہے. مگر بہرحال یہاں پر معلوم ہوا کہ 15,000 کا لشکر آگے آ چکا ہے اور 15,000 ابھی موجود ہیں جو بعد میں کمک پہنچ جائے گی کسی بھی وقت میں. بس یہاں سے 2 لوگوں کا انتخاب کیا. جناب ابراہیم کو ابھی اپنے سے جدا نہیں کرنا چاہتے مختار, اس لیے کہ حالات ایسے ہیں. لہٰذا یہاں 2 شخصیات جن کا نام سامنے آتا ہے, ایک جناب یزید ابن انس اور دوسرے ورقہ ابن عازب. یہ دونوں وہ ہیں. دیکھیے ہر شخصیت ایسی ہے کہ اگر وقت ہوتا تو سب کا تعارف کراتے ہوئے کہ کہاں, لیکن اتنا وقت نہیں, لہٰذا اتنا سمجھ لیں کہ بہت اہم شخصیات ہیں دونوں. ان کو ایک لشکر دے کر جتنے افراد موجود تھے وہ دے کے یہاں سے روانہ کیا. اس بیچ میں ایک اور واقعہ یہ پیش آیا کہ محمد ابن اشس, یہ جو میں نے ابھی عرض کیا کہ کچھ خاندان ایسے ہیں کہ وہ خاندان دشمنی اہل بیت میں اپنی مثال نہیں رکھتے ہیں. یہ پورا خاندان شروع سے آپ دیکھتے چلے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو دشمنی شروع ہوئی تھی, پیغمبر سے جو عداوت شروع ہوئی تھی, وہ عداوت کہاں تک چلی آ رہی ہے کہ اسی خاندان کا بڑا تھا, اب جس کے نام پہ اس کا نام بھی محمد ابن اشس ہے, کہ جو رسول اللہ کے مقابلے پر تھا اور پھر ایک موقع کے اوپر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا. اور اس کے بعد یہ عالم تھا, اس کے بعد بھی یہ عالم تھا, وہ میں نے ریفرنس دیا بھی تھا کہ نہج البلاغہ کا خطبہ, کہ جہاں مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ شہد کا حلوہ لے کر میرے پاس آیا اور مجھ سے اپنے کسی کام کو کرانا چاہتا تھا. اس وقت مولا نے, خود مولا کا جملہ ہے کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ سانپ کے زہر سے جیسا یہ حلوہ ہے, وہ کہا کہ چلا جائے اس کو لے کر یہاں سے. یہی وہ شخص ہے کہ جب مولا خطبہ دیتے تھے تو یہ صرف لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے, یہ اس خاندان کا بزرگ ہے, لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے بار بار ایسے سوال کرتا تھا کہ اصل بات پہنچ نہ سکے. مولا خطبہ دے رہے ہیں, خطبہ دیتے ہوئے اتفاق کہ ایک ایسا موقع آیا کہ اندھیرا چھا گیا, بادل آ گئے اور خطبے کا انداز بدل گیا. اور مولا نے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں وہ نسخہ بتاؤں, میں تمہیں وہ طریقہ بتاؤں کہ کیسے بہتے ہوئے آبشار سے اپنے گھر کو روشن کر سکتے ہو. ہائیڈرو الیکٹریسٹی کا نسخہ اس وقت 35 ہجری میں مولا دینا چاہتے ہیں, اور یہی شخص ہے کہ جو کہہ رہا ہے کہ یہ جانے دیجئے, یہ بتائیے میرے سر میں بال کتنے ہیں. کیا گزری ہوگی آقا کے دل پر کہ بس پلٹ کے اتنا کہا کہ تیرے ہر بال سے ایک شیطان لپٹا ہوا ہے. اگر میں بتا بھی دوں کہ تیرے سر میں کتنے بال ہیں, کیسے تصدیق کرے گا میرے قول کی؟ اور تیرے آنگن میں, تیرے گھر میں وہ بچہ پل رہا ہے جسے میں دیکھ رہا ہوں کہ میری اولاد کو جس نے خون میں ڈبو رکھا. امام نے خبر دے دی. تو یہ خاندان کا بزرگ, پھر جودہ بنت اشس, امام حسن کو زہر دیا, اسحاق ابن اشس نہر فرات پہ پہرے بٹھائے, جناب مسلم کو دھوکہ دیا. یہ پورا خاندان یہ شخص ہے کہ جو بصرے کے اندر رہ رہا ہے. اور ایک موقع ایسا آیا کہ اس موقع پر جناب مختار یہ چاہتے ہیں کہ جیسی مختار کی حکومت قائم ہوئی, جتنے بڑے بڑے سرغنے تھے وہ سب فرار کر چکے ہیں, یا وہ چھپ گئے یا وہ آس پاس کی بستیوں میں چلے گئے. ان کو واپس کیسے لایا جائے, یہ ایک اہم مرحلہ تھا جس کے لیے جناب مختار نے اس انتقام کی مہم کو آگے بڑھا دیا. مشورہ ہوا آپس میں اور ایک ایسا تاثر دینے کی کوشش کی کہ اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرو,
کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا, کوئی بدلہ نہیں ہوگا, اور وہ سب باتیں تو اس لیے تھیں کہ ہم نے حکومت حاصل کرنا تھی. تو یہ الزام جو آیا کہ حکومت حاصل کرنے کے لیے یہ نعرہ انتقام بلند کیا تھا, اس میں ایک یہ بات بھی تھی کہ جناب مختار حکومت مل گئی مگر بدلہ ہی نہیں لے رہے ہیں, انتقام شروع ہی نہیں ہو رہا ہے, اور جو چھوٹے موٹے مجرم یہاں پر موجود ہیں, یعنی چھوٹے بڑے کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں ورنہ چھوٹا کوئی نہیں ہے, ان کو تحفے دیے جا رہے ہیں, ان کو بڑی بڑے اعزاز دیے جا رہے ہیں, جس کا نتیجہ یہ کہ انہوں نے باہر والوں کو پیغام بھیجنا شروع کیا کہ تم تو بغیر وجہ کے وہاں چھپے ہوئے ہو, صحرا کے اندر ہو, وہاں جنگل میں چھپے ہو, یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. یہاں تو یہ شکایت جناب محمد حنفیہ تک بھی پہنچی, اور جناب محمد حنفیہ کا ایک خط بھی آیا کہ مختار ہمیں تم سے ایسی امید نہیں تھی, مگر جناب مختار نے اس کا بھی کوئی جواب نہیں دیا. شاید دل ہی دل میں یہ کہا ہو کہ میں اس کا کیا جواب دوں, آگے جا کے آپ جان جائیں گے خود کہ میں نے کیوں ایسا کیا. یہ حالات یہاں پہ ہیں. ادھر تو محمد ابن عائشہ چھپا ہوا ہے بصرے کے اندر, چھپا ہوا یا پہلے سے ہی بصرے میں موجود ہے, کافی خزانہ اس نے جمع کیا ہے. اس کے بیٹے کو یہاں پر کافی تحفے دیے گئے. جب بیٹے کو تحفے ملے تو اس نے باپ کو پیغام بھیجا کہ آپ آ جائیے یہاں واپس. باپ کو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے کہا کہ تم ابھی بچے ہو, تمہیں نہیں معلوم, تم سیاست کو سمجھتے نہیں ہو, یہ سب چال ہے, اس چال میں نہ آؤ ورنہ تم قتل کر دیے جاؤ گے. مگر بیٹے نے اتنا اصرار کیا کہ نہیں کوئی خطرہ نہیں ہے, کہ بالآخر بیٹے کے اصرار پر, خاندان کے اصرار پر یہ وہاں سے کوفے میں آ گیا. تو یہ بھی اس وقت کوفے میں موجود ہے, دوسرے افراد بھی کچھ کوفے میں موجود ہیں, اور کوفے سے جناب ابراہیم تو ابھی کوفے میں ہی ہیں, لیکن ان دونوں افراد کو روانہ کر دیا گیا. یہ پہلا معرکہ ہے. یہاں سے چلے باوجود اس کے کہ جناب یزید ابن انس جو ہیں وہ بہت بیمار ہیں, لیکن بیماری کے باوجود ذمہ داری ان کو دی گئی, وہ اور ان کے بعد دوسرے نمبر پہ ورقہ ابن عازب. یہاں سے چلے, عالم یہ لکھا ہوا یہ ہے کہ جب یہ جا رہے تھے میدان جنگ میں تو گدھے کے اوپر سوار تھے, چھوٹے چونکہ بیمار تھے اور دونوں طرف سے ان کو سہارا دیا ہوا تھا. یہ چلتے چلتے ایک مقام پہ پہنچے, وہاں انہوں نے ایک خواب دیکھا, اور خواب یہ دیکھا کہ میں اس خواب میں رسول اللہ کو دیکھا, مولا کائنات کو دیکھا, امام حسن اور امام حسین کو دیکھا, جو کہہ رہے تھے کہ تم نے ہمارے دل کو خوش کر دیا, ہم تم سے راضی ہیں. یہ خواب انہوں نے اپنے پورے فوج کو سنایا, حوصلہ بڑھ گیا. یہاں سے آگے چلے اور اس کے بعد حدیبیہ کے مقام پر یہ پہنچے تھے کہ پھر انہوں نے خواب دیکھا. خواب یہ دیکھا کہ چاند ہے, اس کے چاروں طرف ستارے ہیں, اور پھر آہستہ آہستہ چاند مان پڑ رہا ہے, ستاروں کی چمک بڑھ رہی ہے, اور پھر چاند چھپ گیا, تاریکی چھا گئی. انہوں نے اس خواب سے یہ نتیجہ نکالا کہ میں اب بچنے والا نہیں ہوں, میرا انتقال ہو جائے گا. لہذا پھر ایک خطبہ دیا اور کہا کہ اگر مجھے کچھ بھی ہو جائے, جنگ نہ روکنا اور یہ ان کو کیفر کردار تک پہنچانا, اگر میں مر گیا یہاں پر تو ورقہ ابن عازب میرے بعد کمان سنبھالیں گے. چنانچہ پہلے دن کی جو جنگ ہوئی وہ جنگ بہت اہم تھی, اور اسی دن جناب یزید ابن انس انتقال ہو گیا ان کا, اور جنگ جناب ورقہ ابن عازب نے کمان سنبھالی. جنگ جاری رہی, کئی دن تک یہ جنگ چلتی رہی. نتیجہ اس کا, اس لیے کہ وقت ہی نہیں کہ میں وہ مناظر پیش کروں, نتیجہ اس جنگ کا یہ نکلا کہ آخری دن جب یہ دیکھ لیا کہ جنگ کا فیصلہ نہیں ہو رہا تو جناب ورقہ ابن عازب آگے بڑھے. ادھر سے جو جنگ کی قیادت کر رہا تھا اس کا نام ہے ربیعہ. ربیعہ بھائی ہے یا بھتیجا ہے, کسی نے بھائی لکھا کسی نے بھتیجا. کس کا؟ مروان کا. وہ وہاں سے یہ کمان لے کر یہ کہہ کے آیا تھا, اس کے جملے موجود ہیں کہ علی کے, اب کیسے یہ جملے دہراؤں, بہرحال مولا کے بغض میں ڈوب کر جو جملے اس نے کہے کہ ابھی جو عداوت کی پیاس ہے وہ میری بجھ نہیں رہی ہے, وہ اسی وقت بجھے گی کہ جب ان کے چاہنے والوں کا خون میں پی لوں گا, میری تلوار ان کا خون پی لے گی, تب وہ پیاس بجھے گی. یہ اس جنگ کی قیادت اس طرف سے کر رہا تھا, اور یہاں سے ورقہ بن عازب تھے. آخری جنگ جو ہوئی فیصلہ کن جنگ, وہ فیصلہ کن جنگ یہ تھی کہ جناب ورقہ نے اس کو للکارا اور اس کو مقابلے کے لیے طلب کیا, مبارز طلبی کی. یہ مقابلے پہ آیا اور جنگ کرتے کرتے وہ مرحلہ آیا کہ آپ نے بھرپور نیزہ اس کے سینے میں پیوست کیا اور اس کو اس کی سواری سے اٹھا لیا, اس کو اس کی سواری سے اٹھا لیا, زمین پہ پٹخا, اور آگے بڑھ کے ان کے غلام نے اس کا سر کاٹ کے نیزے پہ بلند کر دیا. فوج نے دیکھا کہ سردار مارا گیا تو ساری فوج منتشر ہو گئی, اور 850 لوگوں کو قید کر کے
بالکل صحیح و سلامت اپنی جو شہادتیں ہوئیں ان کو دفن کیا، 850 لوگوں کو قید کر کے یہ واپس کوفے میں آ گئے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ۔ اس کے بعد اب جناب ابراہیم جو دوسرے 15,000 تھے ان کے مقابلے کے لیے جناب ابراہیم یہاں سے نکلے ہیں، مقابلہ ہوا، اور اس مقابلے میں بہت مختصر کرنا پڑ رہا ہے مجبوراً، اس مقابلے میں ابن مطی واصل جہنم ہوا، ابن مطی مارا گیا، مگر معلوم ہوا کہ ابن زیاد 80,000 کا لشکر لے کر روانہ ہو چکا ہے اور کسی بھی وقت میں موصل کے قریب پہنچ سکتا ہے۔ موصل کے قریب پہنچنے والا تھا۔ جناب ابراہیم اس پورے فتنے کا خاتمہ کر کے واپس پلٹ آئے تھے۔ ابھی انتقامی مہم کا آغاز نہیں ہوا تھا، ابھی تک وہی حالات تھے کہ ڈھیل دی جا رہی ہے، خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، دوسری چیزوں کی طرف توجہ ہے، رفاہی کام ہو رہے ہیں لیکن انتقام نہیں لیا جا رہا، جس کی وجہ سے اور لوگ مطمئن ہو گئے کہ انتقام لینا ان کا شاید مقصد نہیں ہے، یہ تو بس جو حکومت حاصل کرنی تھی وہ انہوں نے کر لی، اسی کی سرحدیں بڑھا رہے ہیں، اسی کی طاقت اپنی یہ بڑھا رہے ہیں، یہ خیال تھا۔ ادھر سے جب وہ 80,000 یا 83,000 کا لشکر آیا تو اب جناب ابراہیم نے کہا کہ بس اب ایک بڑا معرکہ ہے اور یہی فیصلہ کن معرکہ ہوگا، میں چاہتا ہوں کہ اس کی سپہ سالاری آپ مجھے دیں اور آپ یہاں کا معاملہ سنبھالیں، میں مقابلہ کروں اور انشاءاللہ بہت جلد میں واپس آؤں گا، ابن زیاد کا کٹا ہوا سر لے کے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ جناب مختار چاہتے تھے کہ مختار جائیں، لیکن مختار کو روکا جناب مالک اشتر کے بیٹے ابراہیم بن مالک اشتر نے کہ آپ یہاں پہ ٹھہریے، مجھ کو جانے دیجئے۔ اور لکھا ہے کہ جب ابراہیم بن مالک اشتر روانہ ہوئے، چلے یہاں سے، تو مختار ان کو رخصت کرنے کے لیے پیچھے پیچھے گئے، اور ایسے پیچھے پیچھے گئے کہ ان کی سواری کی گرد اڑ رہی تھی اور ان کے لباس کے اوپر آ رہی تھی، اور یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو لباس کی گرد ہے یہی میرے لیے میدان محشر میں شفاعت کا وسیلہ بنے گی۔ علماء نے لکھا، ایک جملہ میں نے دیکھا کہ انہوں نے لکھا کہ یہ جلوس میں جو ہم چلتے ہیں اور گرد جو ہمارے اوپر اڑتی ہے، یہ پہلا منظر اگر تاریخ میں دیکھا گیا تو وہ مختار کا تھا کہ گرد اڑ رہی تھی، مختار اپنے لباس پر لے کر کہہ رہے تھے برہنہ پر رخصت کرتے ہوئے۔ اب یہاں سے جو ابراہیم ابن مالک اشتر چلیں، یہ آپ دیکھیں کیسا تدبر ہے اور کیسی فراست ہے کہ یہاں سے چلے تو فوج نے محسوس کیا کہ بڑھ ہی نہیں رہے آگے، آہستہ آہستہ، بہت آہستہ آہستہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آگے جلدی جانا ہے، وہاں جا کے ان کو روک لیں، لیکن یہ بہت آہستہ آہستہ قدم بڑھا رہے ہیں۔ 2 دن گزرے، 2 دن کے اندر اتنی منزل طے کی کہ جتنا چند گھنٹوں کے اندر فاصلہ طے ہوتا ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر ایسا کیوں کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں کہ بڑھ نہیں رہے آگے، یہ تیزی کیوں نہیں ہے۔ وہاں ادھر تو یہ گئے، روانہ ہوئے، ادھر اہل کوفہ میں گفتگو شروع ہوئی، اور تمام قاتل شمر بن ذوالجوشن، عمر سعد اور دوسرے افراد محمد بن اشس کے گھر پہ جمع ہوئے، اور انہوں نے جمع ہو کے کہا کہ لاکھ مختار یہ کہہ رہے ہیں اور رویہ ایسا لگ رہا ہے کہ انتقام نہیں لیں گے، لیکن چونکہ ان کے تعلق سے ہمیں یہ معلوم ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے، حضرت علی نے ان کے لیے یہ فرمایا ہے کہ یہ انتقام لیں گے قاتلوں سے، اور ظاہر ہے کہ ہم موجود ہیں یہاں پر، لہذا ہمارے لیے ہمیشہ یہ خطرہ منڈلاتا رہے گا۔ ابراہیم باہر جا چکے ہیں، طاقت بہت کم ہے، اگر اس وقت ہم دارالعمارہ پہ حملہ کر دیں تو کوفہ واپس ہمارے قبضے میں آ سکتا ہے اور مختار کو ہم یہاں پہ قتل کر سکتے ہیں۔ یہ بات طے ہوئی۔ محمد ابن اشس تجربہ کار تھا، اس نے بہت روکا کہ تم ایسا نہ کرو، سوئے ہوئے شیر کو نہ جگاؤ، جیسے حالات ہیں اسی طرح سے رہنے دو، اس لیے کہ تم نہیں جانتے، لیکن یہ نہیں مانے، اور انہوں نے اس کو بھی تانے دینے شروع کیے کہ تو بوڑھا ہو گیا ہے، اب تیرے اندر جنگ کرنے کی طاقت نہیں رہی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ سب جمع ہوئے اور انہوں نے ارادہ کر لیا کہ مختار کو قتل کر دیں۔ جناب مختار کو یہ بات معلوم ہوئی، مخبر نے آ کے بتایا، تو اب یہاں حوصلہ اور ہمت دیکھیے کہ مختار تنہا اس محلے کے اندر پہنچ گئے، اور پہنچ کے ان سے گفتگو کی، ان سے بات کی کہ ہم نے تمہارا کوئی ابھی نقصان نہیں کیا، کیوں آخر
तलवार उठाते हो, क्यों जंग करते हो? लेकिन ये एक भी सुनने को तैयार न थे। जब देखा कि एक बात भी सुनने को तैयार नहीं है, तो अब कहा कि अच्छा अगर यूं ही है तो लो हम आस्तीन इंतकाम को उलटते हैं और शमशीर बेनियाम होती है। तलवार निकली, जंग शुरू हुई। जनाब मुख्तार के पास बहुत कम सिपाही इस वक्त मौजूद हैं। दिन गुजर गया, कासिद को भेजा कि जाके इब्राहिम को इत्तला करे। कासिद गया, लेकिन अंदाजा यह है कि कासिद को आने में जितना वक्त लगेगा और जितनी देर में वहां से ताकत पलट के आएगी, उतनी देर में कहीं ऐसा ना हो कि काम खत्म हो जाए यहाँ पर। इस और कातिलों की पूरी कोशिश यह है कि जितनी जल्दी हो सके मुख्तार को कत्ल कर दिया जाए। वहां अब समझ में आया कि इब्राहिम आहिस्ता आहिस्ता क्यों बढ़ रहे थे। इसलिए कि इधर तो ये जंग जारी थी और एक लम्हा ऐसा था कि बहुत नाजुक लम्हा आ गया था। दारुल इमारा तक ये लोग पहुंच गए थे कि अचानक कूफे के दरवाजे पे नारा बुलंद हुआ, या लसरातिल हुसैन। और अब जो पलट के देखा तो हर एक की तवक्को के खिलाफ जनाब इब्राहिम इब्न मालिक अश्तर अपने दस्ते के साथ खड़े हुए थे। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। एक नया हौसला पैदा हो गया सिपाहियों के अंदर। और अब जो जंग हुई तो जुमला ये लिखा हुआ है किताब का कि ऐसा लगता था कि दो शेरों के दरमियान सारे फौज घिर गई है, दोनों तरफ से हमला था और इनके पास कोई रास्ता ना था सिवाय इसके कि फरार इख्तियार करें। कुछ मारे गए, कुछ ने फरार इख्तियार की। आगे बढ़ के जनाब मुख्तार ने इब्राहिम को गले से लगाया और अब ऐलान किया कि बस अब ऐलान किया जाता है कि कातिलान हुसैन से इंतकाम का आगाज होता है। कूफे की सरहदों को बंद कर दो, जो अंदर हैं पहले चुन चुन के उनको कत्ल करो, बाद में बाहर वालों को लाया जाएगा। और कोई एक ऐसा ना होगा जिसने कोई जुर्म किया वो बच नहीं सकता। इसलिए कि हमारा असल मकसद ही है कि हम कातिलाने सैयद शुहदा को कैफर किरदार तक पहुंचा सकें। एक तकरीर की, ऐलान किया, जो मेरे जाती दुश्मन हैं, जिन्होंने मेरे खिलाफ क़याम किया, जिन्होंने मेरे खिलाफ तलवार उठाई, अगर वो करबला में शरीक नहीं है और वहां के मुजरिम नहीं है, मैं उन सबको माफ करता हूं, मैं उनसे कोई इंतकाम नहीं लूंगा। जो जाती दुश्मन है उसको माफ किया जाता है, वो इत्मीनान से रह सकता है। लेकिन कातिल हुसैन अगर छोटा सा भी किसी का जुर्म है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। यहां तक के ये मालूम हुआ जनाब मुख्तार को कुछ लोगों के मुताल्लिक कि उमर साद ने एक नाका गिरफ्तार किया था, एक नाके को वहां से पकड़ा था। ये वही नाका था कि जिस पे बैठ के आका ने आखिरी खुतबा दिया था। और उस नाके को लाके ज़िबा किया गया और उसका गोश्त लोगों के घर में खुशी के तौर पर तकसीम किया गया कि हमने वो नाका कब्जा किया है कि जिस पर इमाम ने बैठ के खुतबा दिया था और उसका गोश्त तकसीम किया। उनमें से एक एक का के हालात मालूम किए, उनका के नाम, और फिर ये देखा कौन राजी था और किसने हालत मजबूरी वो गोश्त कबूल किया। उनको भी जनाब मुख्तार ने सजा दी। कोई ऐसा नहीं कि जो इस सजा से बच सका हो। काजी शुरैह जिसका किरदार शुरू से नजर आ रहा है, काजी शुरैह के बारे में एक मर्तबा मौला ने एक जुमला कहा था कि तू इस लायक नहीं कि मुसलमानों की बस्ती का काजी बन सके, तुझे यहूदी की बस्ती में जाके काजी बनना चाहिए। तो आका की इस बात पे अमल करते हुए जनाब मुख्तार ने जब काजी शुरैह को गिरफ्तार किया तो कहा पहले कुछ दिनों के लिए यहूदियों की बस्ती में जाकर रह ताकि मेरे आका का कहा हुआ सही साबित हो। और इस तरह हुकूमत मजबूत हुई। एक बड़ी जंग जो बाकी है, अगर कुछ मौका रहा तो अर्ज करूंगा, वरना माजरत। आप देख रहे हैं कि वक्त की तंगी की वजह से मुझे सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा इख्तिसार के साथ पेश करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से बात चीज़ें मुबहम भी रही जा रही हैं, लेकिन वो मजबूरी है। अब बाकायदा ये तय किया गया, पूरा निज़ाम था एक कि शहर का निज़ाम कौन देखेगा। यहाँ पे अब्दुल्ला बिन कामिल अंसारी का बहुत अहम नाम है कि जिनको कोतवाल शहर बनाया गया, अबू उमर कियान जिनको नायब कोतवाल बनाया गया। बाहर के जितने मुहिम होंगी उन सब के लिए जनाब इब्राहिम इब्न मालिक अश्तर जो सिपह सालार हैं, जो ताकत हैं, जो रूह हैं इस तहरीक की,
میں نے عرض کیا یہ پورا خانوادہ ایسا ہے کہ جہاں نام سن لیتے تھے بس ہر ایک یہی کہتا نظر آتا تھا کہ اگر مختار کے ساتھ ابراہیم بن مالک اشتر نہ ہوتے تو مختار ہرگز کامیاب نہ ہو سکتے تھے، ہرگز کامیاب نہ ہو سکتے تھے۔ لیکن یہ دو طاقتیں ایسی جمع ہوئی ہیں کہ اب ان کو شکست دینا آسان نہیں ہے۔ اور پھر یہاں سے آغاز کیا، اب باقاعدہ طور پر گرفتار کیے گئے، کبھی ایک گرفتار ہوتا ہے، کبھی دو کہیں سے ملتے ہیں، اور جو پہلے سے رجسٹر موجود ہیں، جو ان کو وظیفے دیے جا رہے ہیں، وہ سارا ریکارڈ ہے کہ جو موجود ہے۔ اگر کوئی اپنا جرم بیان نہیں کرنا چاہتا، ظاہر ہے کہ کون بیان کرے گا، تو وہ نکالے جاتے ہیں، اس کا نام دیکھو، اس کو کتنا وظیفہ مل رہا تھا، اس نے کیا کارنامہ انجام دیا تھا جس کو یہ معاشرے میں کارنامے کے طور پہ پیش کرتا تھا، وہ ساری تفصیلات نکالی جاتی ہے، اور اس طرح سے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جاتا ہے۔ ایک دن جناب مختار کہیں باہر گئے ہوئے ہیں، جناب ابراہیم موجود ہیں، کوتوال شہر بھی نہیں ہے، ایک شخص کو گرفتار کر کے لایا گیا، ابو خلیق اس کا نام۔ جب اسے گرفتار کر کے لایا گیا تو یہ بار بار یہی کہتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، مجھ کو چھوڑ دیجیے، میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو کربلا میں گیا بھی نہیں تھا، میں تو موجود بھی نہیں تھا، میں تو بس ایک شاعر ہوں، میں تو کچھ قصیدے کہہ لیتا ہوں، اس کے بدلے میں کچھ مجھے رقم مل جاتی ہے جس سے میں اپنی زندگی بسر کر لیتا ہوں۔ تو جناب ابراہیم نے کہا کہ اگر تم نے کچھ نہیں کیا تو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، آنے دے، امیر کو واپس آنے دے اور کوتوال شہر کو آنے دے، اس کے بعد معلوم ہو جائے گا، تجھ کو آزاد کر دیا جائے گا اگر تم نے کچھ نہیں کیا۔ تو یہ بہت گھبرا رہا ہے، اور گھبرا کے کہتا ہے کہ نہیں، وہ عبداللہ بن کامل انصاری کے آنے سے پہلے مجھ کو آزاد کر دیجئے، چھوڑ دیجئے۔ کہا کہ کیوں، تو یہ کیا خطرہ ہے؟ کہ اس لیے کہ میں شاعر ہوں نا، تو میں نے ان کی حجو کی تھی، ایک مرتبہ ان کے مذمت میں اشعار کہے تھے، تو وہ مجھ سے دشمنی رکھتے ہیں۔ کہا کہ نہیں، عبداللہ بن کامل ایک عادل انسان ہے، اگر تو نے ایسا کچھ کیا بھی تھا تو یہ اعلان تو پہلے ہی کیا جا چکا کہ کوئی ذاتی دشمن تو اس سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا، تجھ کو کسی طرح کا خطرہ محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تجھ کو آزاد کر دیا جائے گا۔ لیکن یہ بڑا بے چین ہے اور بس ایک ہی بات کا اصرار کر رہا ہے کہ مجھ کو چھوڑ دیجئے، مجھے رہا کر دیجئے، مجھے رہا کر دیجئے۔ جب دیکھا کہ نہیں سن رہے ہیں جناب ابراہیم، تو اس نے جلدی سے کچھ اشعار کہے اور کہا کہ میں نے آپ کی شان میں کچھ شعر کہے ہیں، یہ سن لیجئے۔ وہ شعر کہے، مگر اس کے بعد بھی انہوں نے کہا یہ سب ٹھیک ہے، مگر جب تک وہ واپس نہیں آ جاتے اس وقت تک تجھ کو رہا نہیں کیا جا سکتا۔ کہا کہ وہ نامعلوم کب آئیں، اور اب اپنے کہا اچھا ایک شرط ہے، ایک شرط ہے، تو شاعر ہے نا، تو شاعر ہے، تجھ کو اتنی مہلت دی جاتی ہے، کچھ گھنٹوں کی مہلت دی گئی، ایک دن کی مہلت دی گئی کہ اتنی مہلت ہے، اگر اتنی مہلت میں، اتنے وقت میں تو نے میرے آقا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں کوئی بہترین سا قصیدہ کہہ دیا تو میں تجھ کو رہا کر دوں گا، کوئی اچھا سا قصیدہ کہہ دیا میں تجھ کو رہا کر دوں گا۔ مہلت دے دی گئی، چھوڑ دیا گیا۔ جب وقت مہلت پورا ہوا، بلایا گیا، تو اس نے کہا کہ میرے اوپر تو اتنا ہیبت طاری ہے، اتنی گھبراہٹ ہے کہ میں نے بہت تباہ آزمائی کی، بہت کوشش کی، مگر میں ایک شعر بھی نہ کہہ سکا۔ جناب ابراہیم مسکرائے اور مسکرا کے کہا کہ تیرا جرم ثابت کرنے کے لیے یہی کافی ہے، اس لیے کہ علی کی محبت میں تو گونگا بھی بولنے لگتا، علی کی محبت میں تو گونگا بھی بولنے لگتا۔ لرزنے لگا یہ شخص۔ اچھا یہ بات آئیے تو آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یہ بالکل جو بات کہی یہ شعراء کرام کے لیے یہ بہت اہم پیغام ہے، اس لیے کہ ایک بات یاد آ گئی، جلدی سے اس کو ایک ہی منٹ میں عرض کر دوں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی صاحب الغدیر نے اس کو لکھا ہے کہ امام کی خدمت میں، 7ویں امام کے دور میں ایک شاعر تھا جو بہت مقبول تھا معاشرے کے اندر، بڑا با اثر تھا، بڑی دولت بھی تھی، مگر ہمیشہ اہل بیت کے خلاف لکھتا تھا، ہمیشہ اہل بیت کے خلاف لکھتا تھا، اہل بیت کی مذمت میں لکھتا تھا۔ دوست تھے، ہر وقت کے دوست، لیکن دیکھیے دوستوں کی پہچان اس وقت ہوتی ہے کہ جب انسان کے اوپر مشکل وقت آ جائے۔ لہذا ایک زمانہ ایسا آیا، اس کی دولت ختم ہو گئی، اس کا سب معاشرے کے اندر
दाने दाने को, रोटियों को मोहताज हो गया। सब दोस्त बदल गए, अच्छे दिनों के दोस्त और होते हैं, बुरे दिनों के साथी। और एक दोस्त इसका ऐसा था जो इसे उस वक्त भी ये समझाया करता था कि ये न कर, तौबा कर ले, वापस आ जा, तू किन हस्तियों के शान में गुस्ताखी करता है। उस दोस्त ने अब भी आना नहीं छोड़ा। वो आता था और आके कहता था कि देख तेरे ऊपर जो ये फाके हैं ये अजाब है, ये अजाब है, इसलिए कि तूने उन हस्तियों के खिलाफ अपने इस सलाहियत को इस्तेमाल किया हमेशा, अब भी तौबा कर ले। इसने कहा निकल जा मेरे घर से, चला जा यहां से। इतनी दुश्मनी थी जो उस वक्त का दूरत, जाहिर है कि वो फिर वो दोस्त आया दोबारा। और अच्छा दोस्त ही वो है कि जो नसीहत करना ना छोड़े। वाकई दोस्त वही है जो नसीहत करना ना छोड़े। और इमाम सैयदुस साजिदीन का एक जुमला है, इमाम कहते हैं कि दस्तक देते रहो तो दरवाजा खुल ही जाता है। लिहाजा वो बार बार आके कहता था तौबा कर ले, तौबा कर ले, तौबा कर ले। एक दिन वो फिर आया, बावजूद इसकी नाराजगी के और इसके ये बहुत नापसंद करता था, फिर भी उसने कहा कि देख मैं अब भी कहता हूं कि तू तौबा कर ले। तो आज इसने मुखालिफत नहीं की और इसने कहा कि मुझे ये महसूस होता है कि तू सच कहता है, ऐसा ही है, शायद इसी वजह से ऐसा हुआ, लेकिन अब मैं कैसे उनका सामना करूं, कैसे उनके पास जाऊं, कैसे माफी मांगूं, सामने कैसे जाऊंगा। कहा कि तेरे पास क्या है, सच्चे दिल से तौबा कर और उनकी शान में चंद अशार कह और लेके उनके पास पहुंच जा। वो करीम इब्न करीम है, तुझे माफ कर देंगे। वो करीम इब्न करीम है, तुझे माफ कर देंगे। इसने अपने दोस्त की बात पे अमल किया, वो अशार कहे, पहुंचा, दरवाजे पे पहुंच गया रात की तारीकी में सबसे बचते हुए, लेकिन अब हिम्मत नहीं हो रही। कभी हाथ उठाता है दकुल बाप करने के लिए, कभी रुक जाता है। अंदर से आवाज आई, फुला इब्न फुला, दरवाजा खुला है, हम मुंतजिर हैं, अंदर आ जा, हम तेरा इंतजार कर रहे हैं, अंदर आ जा। बस कांपता हुआ अंदर दाखिल हुआ और अब भी खामोश खड़ा हुआ है, खामोश खड़ा हुआ है। बस एक मर्तबा इमाम ने मुस्कुरा के कहा, जो अशार कह के लाया है तू सुनाएगा या हम सुनाएं, तू सुनाएगा या हम सुनाएं। और उसके बाद इमाम ने अशार पढ़ने शुरू किए। ये ज़ारो कतार रो रहा है, रोता जा रहा है और उसके बाद कह रहा है कि मैंने तो कहने के बाद अपनी जेब क़बा में रखे थे, अभी किसी को सुनाए नहीं। इमाम ने जो जुमला कहा उसका मफहूम यह है कि सुन, जब कोई मारिफत के साथ हमारी शान में कुछ कहने के लिए कलम उठाता है तो अल्फाज पहले हमसे इजाजत लेते हैं, फिर उसके कलम तक पहुंचते हैं। अल्फाज हमसे इजाजत। मुश्किल तरीन मरहला जो जनाब मुख्तार के सामने है वो ये है कि अब वो लोग, जो मैंने अर्ज किया कि वो लोग सिफारिशें कर रहे हैं कि जिनसे ये तवक्को की जा रही थी कि वो आगे बढ़ के कहेंगे कि बदतरीन सजा दो, वो सिफारिश कर रहे हैं। जिसमें मैंने एक बात कल अर्ज की थी कि उमर असाद की सिफारिश करने वाला कौन है, नाकाबिल यकीन बात है, मगर मौला का भांजा जोदा इब्न हुबैरा। और इस शख्स के बारे में मजीद आप देखना चाहें तो नहजुल बलागा में एक खुतबा मौजूद है। जो पस मंजर उसका यह है कि एक मरतबा मौला ने इससे कहा कि मिंबर पे जाओ, कुछ गुफ्तगू करो अपने इसी भांजे से, मिंबर पे जाओ और कुछ गुफ्तगू करो। इमाम का हुक्म था, मिंबर पे आया मगर एक लफ्ज नहीं बोल सका, कुछ जबान से नहीं निकल सका। इमाम ने कहा आ जाओ, और उसके बाद इमाम मिंबर पे तशरीफ ले गए और जो खुतबा इमाम ने दिया वो खुतबे के जुमले में सुना भी चुका हूं, वो पूरा मौजूद है कि जिसमें इमाम ने कहा कि हम कलाम पर हाकिम हैं, कलाम की जड़ें भी हमसे फूटती हैं, शाखें भी हमसे निकलती हैं। तो ये वो शख्स ये सिफारिश कर रहा है उमर साद की, उमर साद की सिफारिश। मुख्तार जानते हैं कि इस वक्त इन लोगों से पहले ही मरहले में अगर मुखालिफत हो गई तो फिर मुश्किल हो जाएगा अपने काम को पूरा करना। मौला ने क्या कहा था, या केस, जिसकी वजह से केसान कहा जाता है। ए होशमंद, ए अक्लमंद, ए सियासत मदार, ए मामला फहम, ए बात को समझने वाले। लिहाजा ये वो मौका है कि जब जनाब मुख्तार ने उमर साद, जो बहनों ये सगा,
اس کے لیے امان نامہ لکھ دیا. امان نامہ لکھا, اس کی شہرت ہوئی اور ہر طرف یہ بات ہوئی کہ یہ کیا بات ہوئی اپنے, لیکن سفارش ایسی تھی اور بات ایسی تھی کہ اس وقت امان نامہ لکھ دیا, جس کے لیے میں نے کل عرض کیا کہ باپ اور بیٹا, ہمارے ساتھ کے دو بیٹے ہیں, ایک کا نام محمد ہے, ایک کا نام حافظ ہے. حافظ جو ہے یہ شاید میں نے عرض کیا تھا, دیکھیے ایک رات ہے کوفے میں جو دو شخصیتوں کو ملی ہے, ایک رات یہاں ملی, ایک رات میدان کربلا میں آقا نے عطا کی. وہ رات جو عمر سعد کو ملی وہ رات تھی کہ جس میں اس کو فیصلہ کرنا تھا کہ اسے جنت کی طرف جانا ہے یا جہنم کی طرف جانا ہے. اور اس رات میں وہ اشعار ہیں جو اس نے کہے, اور جو اس نے کہے ہیں لیکن آج بہت سے مسلمان زبان سے کلمہ پڑھ رہے ہیں مگر ان کا بھی عقیدہ کچھ اس سے مختلف نہیں عملی زندگی میں. اس نے کہے کہ جنت نہ جانے جنت ہے بھی کہ نہیں ہے, جہنم ہے بھی کہ نہیں ہے, آخرت ہے بھی کہ نہیں ہے, کسی نے دیکھا ہے, کس نے دیکھا ہے, اور ہو بھی اگر تو وہ بات کی چیز ہے, ملک رہے سامنے کی چیز ہے, ملک رہے سامنے. ایک عقل مند انسان سامنے کی چیز چھوڑ کر غیب کی بات پر, غیب کے وعدے پر بھروسہ نہیں کرتا. اس طرح کے اشعار اور اس طرح کے کفریاں باتیں اس نے کہیں, اور پھر آ کر ملک رہے پر اپنے ایمان. دونوں باپ بیٹے, حفظ باپ کا ہر قدم پر باپ کا ساتھی. امان نامہ لکھ دیا گیا. شرط یہ ہے امان نامے کی جو میں نے کل عرض کیا کہ ظاہراً شرط یہ ہے کہ اگر سرحد کوفہ سے باہر نکل گیا تو امان ٹوٹ جائے گی اور اس کے بعد تیرا خون حلال ہو جائے گا. اور امام نے بتایا کہ اصل میں جو دوسرے معنی سے وہ مختار نے مراد لیے تھے, لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ مہلت تو دے دی, امان تو دے دی, مگر اب مختار چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں, چونکہ جو دوسرے قاتل ہیں وہ بھی گرفتار ہو کے آ رہے ہیں, مگر اب کیسے برداشت کریں کہ شہر کوفہ کے اندر موجود ہے اور بیٹا ہر وقت دربار میں موجود رہتا ہے. بیٹا آتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے خلاف کوئی فیصلہ ہو رہا دربار میں تو ہم موجود رہیں, بھانجا ہے اس لیے آگے بیٹھتا ہے. تو ایک دن جب بیٹا اس کا موجود نہیں تھا عمر سعد کا, تو جناب مختار نے اعلان کیا, ایک خطبہ دیا اور اعلان کیا کہ اب اس سے انتقام لیا جائے گا, اب اسے قتل کیا جائے گا جس کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہیں, جس کی پیشانی اندر کو دھنسی ہوئی ہے, جس کے پیر بڑے بڑے ہیں, جو انتہائی ظالم اور سفاک ہے, اور جس کو قتل کرنے سے, جس کا خون بہانے سے مومنین کا دل زمین پر خوش ہوگا, اہل بیت راضی ہوں گے اور عرش پر ملائکہ خوش ہوں گے. بس یہ اعلان کیا, نہ نام نہ لقب نہ کوئی اور بات, بس یہ ایک اعلان کر دیا, ایک اعلان کیا. یہ اعلان ظاہر ہے کہ پہنچا دیا گیا, پہنچا عمر سعد تک. عمر سعد کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے کہا کہ اب مختار اپنے وعدے کو توڑ دے گا, امان کی پرواہ نہیں کرے گا اور مجھ کو قتل کر دے گا, اس لیے کہ تو میرے ہی بارے میں اعلان ہوا ہے, یہ میرے ہی بارے میں اعلان ہوا ہے. لہذا رات کو اس نے ارادہ کر لیا کہ آج رات کسی طرح میں کوفے سے نکل جاؤں تاکہ مختار کی پہنچ سے باہر چلا جاؤں. رات کو اس نے ایک شخص کو بلایا جو راستے بتانے والا رہبر تھا, کہ مجھے یہاں سے باہر نکال دے, میں تجھے منہ مانگی رقم دوں گا. اس نے کہا بھائی ہر طرف پہرے ہیں, ہر جگہ مختار کے سپاہی موجود ہیں, میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا, مگر ہاں یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ وقت ایسا ہے کہ اس وقت میں اگر تم جاؤ تو ممکن ہے کہ تم باہر نکل جاؤ. اس وقت میں اپنے ناقے پہ سوار ہوا, چلا کوفے سے باہر. کوفے سے باہر جا رہا ہے, آج کوئی روکنے والا موجود نہیں ہے, کوئی روکنے والا موجود نہیں ہے. یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا, مگر کچھ آنکھیں ہیں جو مسلسل اس کو دیکھ رہی ہیں. نکلا, کوفے کی سرحد سے باہر چلا گیا. باہر جا کے نہ جانے کہاں اس کو نیند آ گئی. اس کو نیند آئی, ناقے کو سواری کو عادت تھی اپنے گھر کی, اس کو نیند آئی, سواری نے یو ٹرن لیا, اور جب اس کی آنکھ کھلی تو اپنے ہی گھر کے باہر ناقہ بیٹھا ہوا ہے. اس رات کی صبح آئی, گرفتار کر کے مختار کے دربار میں لایا گیا, پہنچا. اب یہاں دو روایتیں, ایک یہ کہ وہیں سے حکم دے دیا کہ اس کا سر کاٹ کے لاؤ, دوسرا یہ کہ مختار کے دربار میں آیا, پیش کیا گیا, اور
جو وعدہ کیا تھا، جو بات تھی، پہلے ہاں اس میں پھر کوشش کی کہ جودہ بن حبیرہ سے دوبارہ سفارش لے، مگر اب کی مرتبہ انہوں نے یہ جواب دیا کہ ملعون، تیری سفارش کر کے میرا نفس مجھے ملامت کر رہا ہے، میں پہلے ہی پریشان ہوں، راتوں کی نیند چلی گئی کہ میں نے تجھ جیسے قاتل کی سفارش کی، اب میں تیرا کوئی ساتھ دینے والا نہیں، جا اپنے کیفر کردار۔ دربار میں آیا، قتل کر دیا گیا۔ مختصر کر رہا ہوں بات کو، اور اس کا کٹا ہوا سر رکھا ہوا تھا کہ اس کے دونوں بیٹوں کو بلوایا گیا، محمد اور حفص۔ ہاں اس سے پہلے بیچ کا ایک کڑی میں چھوڑ گیا، اگر آپ اجازت دیں تو تھوڑا سا بیان کر دوں، ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد۔ زیادہ مختصر کرنے میں یہی ہوتا ہے کہ کون سی چیز آئی کون۔ جب بھانجے نے بھی اب منع کر دیا کہ اب میں تیرا ساتھ نہیں دوں گا، تب یہ واپس آیا اور اس نے اپنی زوجہ کے پیر پکڑ لیے کہ تو اپنے بھائی کو منا سکتی ہے کہ وہ مجھے زندہ چھوڑ دے، تو منا سکتی ہے۔ بہت جب اصرار کیا تو اس کی زوجہ جناب مختار کے پاس آئی، بہن ہے نا مختار کی، مختار نے رخ پھرا لیا، بات نہیں کی۔ بہن نے کہا کہ بھائی تیرا ناراض ہونا صحیح ہے، اس لیے کہ تو مجھ سے ناراض ہے۔ دیکھیے سیریل میں کیا دکھایا گیا، مووی میں کیا دکھایا گیا مجھے نہیں معلوم، میں جو کتاب میں ہے وہ بیان کر رہا ہوں۔ آئی اور آ کے کہا کہ اے بھائی تیرا ناراض ہونا جائز ہے، مگر یہ نہ سمجھ کہ میں اس کی سفارش کے لیے آئی ہوں، میں تو یہ بتانے کے لیے آئی ہوں کہ سانپ کے ساتھ سپولے کو بھی نہ چھوڑنا۔ میں آج تک پچھتا رہی ہوں، آج تک مجھے غم ہے کہ میری کوکھ سے ایسا ظالم کیسے پیدا ہو گیا۔ لہذا میں تو یہ بس جناب مختار اٹھے، بہن کو گلے سے لگایا، کہا کہ تم نے کیوں اس کو قتل نہیں کر دیا؟ کہا بھائی میں نے تو اسے کب کا مار دیا ہوتا، لیکن تو قید میں تھا، اگر میں اسے قتل کر دیتی تو پاداش میں تجھے قتل کر دیا جاتا۔ بس مطمئن ہوئے جناب مختار، عمر سعد کا کٹا ہوا سر رکھا تھا، دونوں بھانجوں کو بلوایا، جیسے ہی داخل ہوئے پہلے محمد نے دربار میں قدم رکھا، دربار میں قدم رکھتے ہی باپ کے کٹے ہوئے سر کو دیکھ کے کہا الحمدللہ رب العالمین، شکر پروردگار کا جس نے قاتل کو اس کے انجام تک پہنچایا۔ دوسرے بیٹے نے کہا کہ ہائے میری دنیا تباہ ہو گئی، تاریخ ہو گئی۔ مختار نے کہا پریشان نہ ہو، تیری دنیا تاریخ نہیں ہوئی، تجھے بھی تیرے باپ کے پاس بھیجتے ہیں۔ اور اس کے بعد جناب مختار نے خود اپنے پہلو سے خنجر نکال کر آستین کو الٹا اور کہا کہ میں اسے اپنے ہاتھ سے قتل کروں گا تاکہ پتہ چلے کہ محبت اہل بیت سے بڑی دنیا میں کوئی محبت نہیں۔ دونوں کے کٹے ہوئے سر رکھے تھے اور جناب مختار ایک طویل سجدہ کیا اور کہا کہ عمر سعد کا قتل انتقام ہے سید الشہداء کا، اور حفظ کا قتل انتقام ہے حضرت علی اکبر کا، اگرچہ ان شخصیتوں کا کوئی انتقام نہیں لیا جا سکتا۔ لہذا ایک ایک کر کے قاتل گرفتار ہو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن کامل انصاری شہر میں گشت کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایک شخص جو نانبائی ہے کوفے کا، اس نے روکا، کہا میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا نام ہے جہیم بن سلیمان، اس شخص کا کوفے کا نانبائی ہے، روٹیاں اس سے لوگ لیتے ہیں۔ روکا جناب عبداللہ انصاری کو، اندر لے کے آیا۔ اس کے بعد کہا یہ جو سامنے والا مکان ہے، اس مکان کے اندر میرے یہاں سے روٹیاں جاتی ہیں، ہمیشہ جاتی ہیں، لیکن ابھی کچھ دنوں سے بہت زیادہ روٹیاں خریدی جا رہی تھیں، تو میں نے کنیز سے پوچھا کہ یہ معاملہ کیا ہے؟ تو کنیز نے اس شرط پر کہ مجھ کو آزاد کروا دے گا یہ بتایا کہ اس گھر کے قید خانے میں کچھ قاتلان امام حسین جو چھپے ہوئے ہیں۔ بس جناب عبداللہ انصاری نے سپاہیوں کو بلایا، گئے، قید خانہ ہے زیر زمین،
ایک تہخانہ ہے زیر زمین جس میں وہ چھپے ہوئے ہیں. اب مسئلہ یہ جب معلوم ہوا، تفتیش کی تو پتہ چلا کہ تقریباً 40 لوگ ہیں کربلا کے مجرموں میں سے 40 ہیں جو یہاں پہ چھپے ہوئے ہیں. دیکھیے کتنا، آپ دیکھیں آسان مرحلہ نہیں ہے. وہ 40 ہیں، سپاہی ہیں، جنگجو ہیں، تلوار چلانے والے ہیں. اب ایسے میں ان کو گرفتار کرنا ہے تو قید خانے میں اترنا پڑے گا، نیچے جانا پڑے گا تہخانے میں. تہخانے میں نیچے جائیں. میرے بھائی تھے ماموزاد جناب حیدر ضامن صاحب، حیدرآباد سے ان کا تعلق تھا، مختار نامہ پڑھا کرتے تھے اور وہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں بڑے عہدے پر فائز تھے، خدا ان کو غریق رحمت کرے. وہ اس مرحلے کو بیان کرتے ہوئے، اپنا ایک تجربہ بیان کرتے ہوئے یہ کہتے تھے کہ دیکھیے ہم جب کہیں پر ریڈ کرتے ہیں، جب کہیں جاتے ہیں تو جو بڑا افسر ہوتا ہے وہ اپنے سے نیچے والے کو کہتا ہے، وہ اس سے نیچے والے کو کہتا ہے، وہ اس سے نیچے والے کو کہتا ہے، اور جو فرنٹ پہ آتا ہے وہ بیچارہ ایک معمولی سپاہی ہوتا ہے، گولی اسی کو لگتی ہے، مرتا وہی ہے، کریڈٹ کسی اور کو ملتا ہے. عام طور پہ ہوتا یہی ہے. لیکن اب دیکھیں یہ ہے اہل بیت کے چاہنے والوں کی شان کہ جناب عبداللہ ابن مالک انصاری نے کہا کہ تم سب پیچھے ہٹ جاؤ، پہلے میں اتروں گا، اگر میں قتل کر دیا گیا تو میرے بعد فلاں، اس کے بعد فلاں. اس لیے کہ میں سید و سردار ہوں تو میری ذمہ داری زیادہ ہے، میری ذمہ داری زیادہ ہے. مجھے جملہ کہنے دیجئے کہ دنیا موت سے بھاگتی ہے، اہل بیت کے چاہنے والے سے موت بھاگتی ہے. موت اہل بیت کے چاہنے والے سے. آستین الٹ کے جب داخل ہوئے تہخانے میں تو وہ تعداد میں اتنے زیادہ، مگر کسی کی جرت نہ تھی کہ حملہ کرتا. گرفتار کیا گیا، بڑی رشوت دینے کی کوشش کی گئی، یہ لے لیجئے، اتنا رقم ہمارے پاس ہے. ہم گرفتار کر کے لائے گئے. ان میں 10 وہ تھے جو مجہول النسب تھے. ان میں 10 وہ تھے، تبری نے بھی لکھا اور طبقات میں بھی کہ 10 وہ تھے جو مجہول النسب تھے، جن کے باپ کا پتہ نہ تھا. اور یہی وہ تھے، یہ وہ دستہ تھا، یہ 10 لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے سید الشہداء کی لاش اقدس کو پامال کیا. لاش اقدس کو پامال کیا. اب یہاں پر آ کر جو بعض لوگوں نے اعتراض کیا، جو بعض باتیں آئیں کہ مختار نے اتنی سخت سزائیں دیں، اتنی سخت سزائیں دیں، تو یہ بات بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ امام کیسے اجازت دے سکتے ہیں، امام کی کہاں تک. دیکھیے امام، پہلی بات تو بات واضح ہو گئی جو میں نے اتنی مرتبہ عرض کی کہ امام کی خاموش تائید ہے. امام نے کوئی علل اعلان پرچم نہیں تھمایا ہے ہاتھ میں، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ امام یہاں پہ تشریف نہیں لانا ہے کہ امام آ کے فتویٰ دیں گے کہ اس کو ایسے قتل کرو، اس کو ایسے قتل کرو. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ان میں سے اکثر قاتل وہ ہیں کہ جن سے جب اعتراف جرم کرایا تو انہوں نے خود بتایا کہ جب ہم یہ ظلم کر رہے تھے تو سیدانی نے کیا بد دعا دی تھی، آقا نے کیا کہا تھا. تو مختار نے یہ کوشش ضرور کی کہ جس کے متعلق جو خبر دی گئی، جو بات سامنے آئی، اس کو وہی سزا دی جائے. لیکن اب اس کے باوجود اگر کہیں یہ محسوس ہو کہ بہت زیادہ ظلم کیا گیا یا بہت زیادہ سخت سزا دی گئی، تو اتنا یاد رکھیے کہ آج آپ اور میں 1400 سال کے بعد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ بیٹھ کر اس ظلم کو سن رہے ہیں، پھر بھی ایک جذبہ انتقام کا کیسا ہوتا ہے انسان کے اندر. وہ کہ جنہوں نے ان چاند سی صورتوں کو دیکھا ہو، جو جانتے ہوں، اور ان کو معلوم ہو کہ ایسی شخصیتوں پر، ایسی عظیم شخصیتوں پر کیسا ظلم کیا گیا، پھر اگر وہ انتقام لیتے ہوئے کچھ زیادہ سخت ہو جائیں تو معصوم نہیں ہے وہ کہ اس کی صفائی پیش کی جائے. اور جذبات. لیکن یہ 10، اب بتائیں، آپ بتائیں کیا سزا ان کو تجویز کی جانی چاہیے، کیا سزا ان کو ہو سکتی ہے کہ جنہوں نے، اب میں اس لیے مسائب آ جائیں گے اس لیے میں جملہ بھی پورا پیش نہیں کر رہا ہوں. لہذا اب مختار نے کہا کہ بہت دیر تک روتے رہے، بڑا گریا ہوا دربار کے اندر، اور پھر کہا میدان میں ان سب کو لٹا دیا جائے اور ان کے اوپر بھی گھوڑے دوڑائے جائیں. یہی ان کی سزا ہے کہ ان کے اوپر گھوڑے دوڑائے جائیں. وقت ختم ہوا جا رہا ہے اور ایک دن
منحال کوفی، منحال روایت کرتے ہیں کہ میں کوفے میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ کچھ ہنگامہ سا نظر آ رہا ہے، کچھ لوگ دوڑ رہے ہیں، ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، ادھر سے ادھر آ رہے ہیں. میں ابھی عمرے سے واپس آیا تھا تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر لوگ کیوں دوڑ رہے ہیں، کیا معاملہ ہے، ذرا آگے بڑھا کے معلوم کیا جائے کہ مسئلہ کیا ہے. تو میں نے، اب یہ منحال اس کے راوی ہیں، منحال کہہ رہے ہیں کہ میں نے جناب مختار کو دیکھا کہ وہ اپنی سواری پر سوار ہیں اور ان کی زبان آہستہ آہستہ جیسے کچھ تلاوت کر رہی ہے اس طرح، اور بڑی ہوشیاری کے ساتھ وہ کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں. میں نے جا کے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب سلام دیا اور کہا کہ منحال تم کہاں تھے، تم کہاں تھے، کیا تم ہمارے اس قدم سے راضی نہیں ہو؟ تو منحال نے کہا کہ میں موجود نہیں تھا، میں عمرے کے لیے گیا ہوا تھا، میں طویل سفر کے بعد واپس آیا ہوں. منحال کہتے ہیں کہ پھر وہ کوئی آیا اور اس کے بعد پھر وہ اس سے بات کرنے لگے اور میں خاموشی کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور میں اس منظر کو دیکھنے لگا کہ پھر میں نے دیکھا کہ اس کے بعد کچھ سپاہی ہیں جو ایک شخص کو کھینچتے ہوئے گھسیٹتے ہوئے لے کر آ رہے ہیں. میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ پتہ چلا کہ ہرملہ گرفتار کیا گیا ہے، ہرملہ گرفتار کر کے لایا گیا. جو بیان اس نے دیا، جو باتیں ہوئی، اس کو عرض بعد میں کرتا ہوں. بس ہرملہ لایا گیا. ایک مرتبہ جب وہ کیفیت گزر چکی اور سزا دینے کا موقع آیا تو منحال کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مختار نے پکار کے کہا تلوار تلوار تلوار. 3 مرتبہ تلوار لائی گئی اور آپ نے تلوار سے اس کے دونوں ہاتھوں کو قلم کر دیا. اس کے بعد کہا آگ آگ آگ. آگ روشن کی گئی اور اس ملعون کو نظر آتش کر دیا گیا. کہتے ہیں کہ جب یہ کیا تو منحال کہتے ہیں میری زبان سے نکلا سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ. تو مختار متوجہ ہوئے، کہا کہ تسبیح پروردگار تو کبھی بھی کی جا سکتی ہے لیکن کوئی خاص بات؟ کہا کہ میں عمرہ کے بعد اپنے آقا و مولا امام زین العابدین کی خدمت میں حاضر ہوا تھا. امام نے مجھ سے سوال کیا کہ اے منحال، کوفے کی بھی کچھ خبر ہے؟ کوفے کی کچھ خبر ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں آقا، میں نے سنا ہے کہ مختار نے قیام کیا ہے. کہ آقا نے مجھ سے بس ایک سوال کیا، اے منحال ہرملہ گرفتار ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہرملہ گرفتار ہوا. کیا تھی جناب علی اصغر کی شہادت. آقا کا جملہ موجود ہے، میں رکنے پہ مجبور ہوں اس لیے کہ میں بس چاہتا ہوں یہیں پہ باتیں ابھی اور پیش کرنی تھی لیکن جتنا اب موقع ہوگا. امام کا جملہ موجود ہے تاریخ میں کہ وہ تیر جو ہرملہ نے چلایا تھا اس تیر سے ہم آل محمد کے دل زخمی ہیں، ہمارے دل آج تک چلنی ہے، دل زخمی ہے اس تیر سے، وہ جو تیر چلایا. کیا تھے جناب علی اصغر، وہ امام جس سے جب پوچھا جاتا ہے کہ مولا یہ بتائیے سب سے زیادہ ظلم کہاں ہوا، کل عرض کروں گا انشاءاللہ، تو امام نہیں کہتے کہ جب اکبر کے سینے میں برچھی لگی، نہیں کہتے کہ جب چچا عباس کے بازو کٹے. بس 2 ظلم ہیں جن کو امام بیان کرتے ہیں، ایک بار بار کا الشام الشام الشام، اور دوسرے امام نے سوال کیا تو بس یہ کیا علی اصغر کا قاتل گرفتار ہوا کہ نہیں ہوا. میرے بھائی علی اصغر کا قاتل گرفتار ہوا. میں نے کسی موقع پہ بیان کیا تھا کہ شاید کہ نام اس وقت یاد نہیں ہے لیکن ایک آیت اللہ کا واقعہ کہ وہ جب کوئی مشکل آتی تھی تو جناب علی اصغر سے توسل کرتے تھے. باب الحوائج ہے نا جناب علی اصغر، جب مصائب شباب پہ پہنچ جائیں آپ بھی مانگ لیجئے گا، طلب کیجئے گا، اپنے لیے بھی مانگیے گا، میرے لیے بھی مانگیے گا، تمام مومنین کے لیے مانگیے گا، اپنی اولادوں کے لیے مانگیے گا، اس لیے کہ باب الحوائج کا تذکرہ آ گیا ہے. وہ کہتے تھے
کہ تو ان کے شاگردوں نے ان سے پوچھا کہ اس گھر میں جناب مسلم بھی باب الحوائج ہیں، جناب عباس بھی باب الحوائج ہیں، مولا علی مشکل کشا ہیں، لیکن آپ کربلا کے سب سے چھوٹے شہید سے توسل کرتے ہیں، ہر مشکل میں جناب علی اصغر کو پکارتے ہیں، جناب علی اصغر کو پکارتے ہیں۔ تو انہوں نے جو جواب دیا غضب کیسے میں بیان کروں، انہوں نے کہا کہ جناب علی اصغر کی ایک خصوصیت ہے کہ جو کسی اور شہید کی نہیں ہے، جو کسی اور شہید کی نہیں۔ کہ وہ کیا خصوصیت ہے؟ کہ کربلا کا ہر شہید اپنا دفاع کر سکتا تھا۔ کربلا کا ہر شہید اپنا دفاع کر سکتا تھا، مگر یہ 6 مہینے کا بچہ منہال کہتے ہیں کہ آقا نے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا پالنے والے مجھے جلدی خبر سنا کہ حرملہ گرفتار ہو، اور اسی دنیا میں حرملہ کو آگ اور لوہے کے عذاب کا مزہ چکھا۔ منہال کہتے ہیں میں نے سبحان اللہ اس لیے کہا کہ میں نے اپنے آقا کی دعا کو پورا ہوتے دیکھ لیا۔ تمہیں تو اس بات کی خبر بھی نہیں تھی، مگر تم نے آگ کی سزا بھی دی، لوہے کی سزا بھی دی۔ مختار گھوڑے سوت رہا ایک طویل سجدہ کیا، اور اس کے بعد کھڑے ہو کے کہا کہ ہائے کون ہے جو حرملہ کے مظالم کو بھول سکتا ہے، تاریخ اب بھول سکتی ہے۔ پوچھا گیا حرملہ بتا تو نے کربلا میں کیا کیا مظالم کیے؟ ارے کیا کیا ظلم ہے، کیسے بیان کروں؟ مگر آپ نے مرثیوں میں تو سنا ہے کہ 3 تیر تھے جو نشانے پہ لگائے۔ ان 3 تیروں کے بارے میں بعض روایات یہ کہتا ہے کہ 3 بھال والے تیر تھے، یعنی تیر تو اور بھی تھے، 3 تیر تھے جو 3 بھال والے تھے، تو جنہیں میں نے چلایا ان میں پہلا تیر کب چلا عجب عالم ہے۔ اب حرملہ خود بیان کر رہا ہے، کہا کہتا ہے کہ میں نے آج تک اس شان کا مجاہد نہیں دیکھا، میں وہ منظر بھول نہیں سکتا کہ جب عباس دریا سے پانی لے کے پلٹ رہے تھے، کہ عجیب عالم تھا، ایسا مجاہد آج تک نہیں دیکھا۔ دونوں بازو کٹ چکے تھے اور شیر نے اپنے دانتوں میں مشک کو دبایا ہوا تھا، خون کا فوارہ جاری تھا، تیروں سے جسم زخمی تھا، مگر کسی کی پرواہ کیے بغیر ایک شیر کی طرح دانتوں میں مشکیزیں دبائے تیزی سے راہوار بڑھاتا ہوا خیموں کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ عمر سعد نے کہا کہ یہ غازی پانی لے جانے میں کامیاب ہو جائے گا، اگر پانی پہنچ گیا، اگر خیموں تک پانی پہنچ گیا ہماری محنت ضائع ہو جائے گی۔ حرملہ ارے اس مشکیزے کو چھوڑ دے، آج غازی کی روح مشکیزے میں ہے۔ حرملہ کہتا ہے بس میں نے نشانہ لگایا، تیر چلا، تیر مشکیزے پہ لگا، پانی بہا، پانی کا بہنا تھا، عباس نے اپنا رخ خیموں کی طرف سے پھیرا دیا، اب میں خیمے میں جا کے کیا کروں گا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس لیے پلٹ گئے، بس 2 جملے کہوں گا، بعض کہتے ہیں اس لیے پلٹ گئے کہ سکینہ سے شرمندہ تھے۔ سکینہ ارے شرمندہ وہ ہوتا ہے جس نے فرض کی ادائیگی میں کوئی کسر چھوڑی ہو، یہ شرمندہ ہونا نہیں تھا، یہ وفادار کی آخری وفا تھی۔ جانتے تھے کیا کیسے عرض کروں، جانتے تھے کہ آقا مجھے دیکھیں گے، آقا تو برداشت کر لیں گے، مگر جب میری بہنیں دیکھیں گی، اگر میرا لاشا خیمے میں پہنچ گیا، اگر میں خیمے کے قریب شہید ہوا، بہنوں کی نظر پڑے گی، کیسے برداشت کریں گی؟ واپس پلٹ گئے، کہا یہ پہلا تیر تھا جو میں نے نشانے پہ لگایا، اور دوسرے تیر کا بیان تو میں کر چکا، کیسے بیان کروں؟ کیا عجیب مرحلہ تھا میدان کربلا میں کتنا سخت وقت تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب آقا نے آپ کو یاد کیا، اے میرے شیعو کاش تم کربلا میں ہوتے، دیکھتے میں کیسے اپنے اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا،
میں کیسے اپنے اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا، ارے چند قطرے پانی کے پلا دو۔ 3 بھال کا تیر سنسناتا ہوا چلا۔ 3 بھال کا تیر کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی سواری میدان سے بھاگتی ہے تو سواری کو گرانے کے لیے، گھوڑے کو گرانے کے لیے جو تیر چلتے وہ 3 بھال کا تیر تھا۔ ارے کہاں ننھا سا گلا، کہاں 3 بھال کا تیر۔ لیجیے عجب عالم تھا، بچہ باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہوا۔ ایک کربلا کے صغیر ہمارے بچوں کو ایمان کی دولت عطا کر دے۔ دو باب الحوائج کا تذکرہ ہو گیا، ایک جناب عباس، دوسرے جناب علی اصغر، بس تیسرے تیر پہ بات رکتی ہے۔ کیسا مرحلہ تھا، میں کہاں سے لفظ لاؤں۔ میدان کربلا کا تصور کرو، لاشیں بکھرے پڑے تھے، آپ کا آقا ذوالجناب تھا، ہاں دل ٹکڑے ٹکڑے، ہاں جوان کا لاشا جب سے اٹھایا تھا بینائی چلی گئی تھی، جب سے برابر کے بھائی کو دم توڑتے دیکھا تھا کمر ٹوٹ گئی تھی۔ حسین، پیاسا حسین، غریب حسین، جب زینب کو دیکھا تھا خیال آیا تھا چادر اتر جائے گی، جب نمی سکینہ کو دیکھا خیال تھا تماچے لگیں گے۔ اتنے خیالات، اتنے صدمے اپنے دل پہ لیے ہوئے، فاطمہ کا لال پشت ذوالجناح پہ تھا، سنسناتا ہوا تیر چلا۔ اب جو تیر لگا، اب جو تیر لگا، آقا پشت ذوالجناح سے فرش زمین پائے، زمین کربلا ہلی، ایک بہن پردہ اٹھا کے نکل پڑی، ارے میرے بھائی، ارے میرا بھیا، ارے میرا ماجایا، اما نے چکیاں پیس کر پالا، زمین کربلا کو زلزلہ۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون۔ بار الہ اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اہل بیت کے چاہنے والے جہاں جہاں ہیں جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ ان آنکھوں پر، ان دلوں پر، ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل فرما۔ ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ وقت آخر قبض روح کا وقت ہو، اس وقت بھی آنکھ میں آنسو ہو تو غم حسین کا آنسو ہو۔ بار الہ باب الحوائج کے اس ذکر کے صدقے میں ہمیں شفاعت حضرت زہرا نصیب فرما۔ بزرگوں کو قوت و توانائی اور طول عمر عنایت فرما، جوانوں کو دین کا سرمایہ قرار دے۔ بار الہ جو بچے امتحانوں میں شرکت کر رہے ہیں امتیازی کامیابی عنایت فرما۔ باب الحوائج کے صدقے میں جو بے اولاد ہیں بہترین اولاد عنایت فرما، جو صاحبان اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک و صالح قرار دے، جو بے روزگار ہیں بہترین روزی عنایت فرما۔ معبود جو برسر روزگار ہیں ان کی روزی میں برکت عنایت فرما۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے انصار و ایوان میں شمار فرما۔ تمام حاضرین مجلس کے مرحومین و مرحومات کے درجات کو بلند فرما۔ حضرات یہ ایک سورہ فاتحہ کی گزارش ہے۔ آج جن کی طرف سے نظر کا اہتمام ہے ان کے مرحومین و مرحومات کے لیے اور کل ارواح مؤمنین و مؤمنات کو شامل کرتے ہوئے مرحوم ناصر حسین، مرحوم کشور فاطمہ اور اپنے اپنے مرحومین و کل ارواح مؤمنین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ برائے خوشنودی امام زمانہ بلند ترین صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر